السلام علیکم فہیم صاحب. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. آواز آ رہی ہے آپ کو کلیئر؟ جی سر آ رہی ہے. چلیں جی، آپ کے باقی جو ہیں دوست یہ بھی جوائن کر لیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں. فہیم صاحب آپ لوگ 20 کتنے لوگ ہیں؟ 21 پتہ نہیں اتنے ہیں. سر ہماری کلاس 24 تک ہے میرے خیال میں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. سر پاک اسٹڈیز اور اسلامیات کا کیا اسکیجول ہے؟ مطلب ہاف کلاسز پاک اسٹڈیز کی ہوں گی، ہاف اسلامیات کی ہوں گی، یا کیسے ڈیوائڈ کریں گے؟ یہ ابھی میرے پاس آؤٹ لائنز بھی ہے جو آپ کی وہاں سے یو ای ٹی کی طرف سے دی گئی ہمیں، تو اس پہ کنٹینٹ پہ بھی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ایک ہی رو میں ہم یوں کرتے ہیں کہ پاکستان اسٹڈیز کے پڑھ لیتے ہیں پھر اسلامک اسٹڈیز، یا ان دونوں اکٹھے لے کے چلنا ہے. ذرا ڈسکس کرتے ہیں، یہ پوری کلاس ہو آ جائے نا تو کر لیتے ہیں. کوئی اس کا پلان بنا لیتے ہیں. دو چار لوگ ہی آئے ہیں ابھی تک، باقی لوگ کدھر ہیں؟ سر 5 منٹ تک آ جائیں گے. چلیں ہم ویٹ کر رہے ہیں. چلیں جی، فریال ہمارے ساتھ آئی ہیں، ویلکم آپ کو بھی. فہیم صاحب ہیں، پھر حمزہ ہیں، جنید ہیں، ثنا عباس ہیں اور ذیشان بھٹی صاحب ہیں. کیا سر میں ہم نے ایکسپیکٹ کر رہے جی سر بولے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی داڑھی والا بندہ ہوگا، ایکسپیرینسڈ مین ہوگا، اسلامیات پڑھائے گا، مطالعہ پاکستان پڑھائے گا. آپ تو بالکل جنگ ہے سر. اچھا یار بوڑھے ہو گئے، کدھر جائیں گے ہم تو. اور اچھا آپ نے کہا کہ وہ ایک ٹپیکل خاص اس کا بڑا سا کو پروفیسر ہوگا، بڑی مطلب بڑا مینز کے داڑھی شاڑی اور ایجڈ اور وہ ہیں. چلیں یس سر. نہیں تو ادھر میری ڈی پی بھی آ رہی ہوتی ہے میرے خیال میں گروپ میں، تو وہاں پہ آپ نے ایکسپیکٹ نہیں، وہاں پہ آپ نے تھوڑا سا سیز نہیں کیا. کیوں فہیم صاحب؟ نو سر، مجھے شو نہیں ہو رہی تھی. اچھا چلیں کرتے ہیں جی بات اس پہ بھی، ینگ اور ایجڈ پہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. اللہ خیر کرے. ذیشان بھٹی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ٹھاک سو رہے تھے؟ نہیں سر، ویسے گلا خراب ہو گیا. اچھا یار، آپ سب لوگوں سے سوری جو آپ لوگوں کا جو ویکینڈ کا جو ایشو ہے نا، وہ میں نے آج آپ لوگوں کے ایک ہی ویکینڈ ہوتا ہے پنجاب میں، تو ہمارا تو خیر یہاں پہ لمبا ویکینڈ ہوتا ہے. فرائیڈے کو بھی مطلب اس طرح سے نہیں ہوتا، آدھا ہی آپ سمجھ لو، یا وہ ہوتی تو ہے فارمٹ. اور سیٹرڈے سنڈے دو، اور آپ لوگوں کا ایک ہی دن ہوتا ہے، اور وہ بھی میں نے جو ہے اوکوپائی کر لیا. سوری. یہ پتہ نہیں گروپ میں میسیج آ رہے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اپنے لوگوں کو جوائن کرنے کا. یہ کیوں مسئلہ آ رہا ہے؟ میری طرف سے تو جو مجھے شو ہو رہا ہے اس کو میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، تو کیوں نہیں آ رہا؟ السلام علیکم بچے، کیا ایشو آپ لوگوں کو آ رہا ہے؟ میرے پاس تو جس کا نوٹیفیکیشن آ رہا ہے میں تو اس کو ایڈمٹ کر رہا ہوں. ذرا آپ اپنے کنیکٹیوٹی کا ذرا ایشو چیک کریں، اور سیکنڈ جو ہے ذرا اس کو سائن ان جو ہے دوبارہ سے کریں، لاگ ان کریں. تو ادھر تو جو لوگ ہیں وہ ہم ہیں، تو ذرا اس کو ری چیک کریں. تھینک یو. اچھا میرا ویٹ کر رہے ہیں ہم، یہ لوگ جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ایشوز آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں. یہ آن لائن کلاسز کا یہی ایشو ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے جو ہے آن کیمپس جو ہے وہ ٹھیک ہوتی، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے اب کیا کریں. ابھی میں نے سنا ہے کہ پتہ نہیں وہ آپ کے ایچ او ڈی ہیں یا کون دوسرے، میرے خیال بی بی اے والوں کے ہیں، ساجد بشیر صاحب، تو وہ کوئی کیس نکلا ہے وہاں پہ آپ کا کووڈ کا نمل میں. یس سر. اچھا تو ابھی تو جو پہلے تھوڑے سے وہ تھا کہ یونیورسٹی اوپن ہو گئی یا کچھ انہوں نے کہا ہوا تھا نا کہ پتہ نہیں اتنے ماہ فرسٹ والے ہوں گے اتنے سیکنڈ، تو وہ بھی ابھی تھوڑا سا شاید نہ ہو.
ایس او پیز کو فالو نہیں سر کرتے یا کیا وجہ آ رہی, کیوں ایسا پھر کیسز آ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ وہ سر نیو بچے ہیں, ڈفرینٹ سٹیز سے آئے ہیں, تو پتہ نہیں کسی کو تھا شاید اس وجہ سے. اور آج ٹیمز آ رہی تھیں ہاسٹل میں ہوں. چیک اپ کرنے کے لیے. اچھا اچھا. ویسے اسٹوڈنٹس ابھی وہاں پر کوارنٹائن میں ہیں ہاسٹل میں. ہوں. اور یہ ایشو اللہ پاک جو ہے بس رحم ہی کرے. آپ کے سی آر معظم تو میرا خیال میں دوسروں کے, سوری میں کنفیوز کر رہا ہوں, معظم آپ کے سی آر ہیں؟ نہیں سر نو ہمارے سر. سی آر شاہ میں. اچھا آپ کے وہ سوری وہ جو ہے نا ان کے ہیں, ٹھیک ہو. شاہزیب صاحب بھی ابھی نہیں پہنچے میرا خیال میں. آپ کا لیڈر ہی نہیں ہے تو آپ باقی عوام کا کیا حال ہو گئے ہیں, دیکھیں حال ان کا. یس سر. آ جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. سر کلاس کی ٹائمنگ زیادہ نہیں ہے کتنی ٹائم ہے سے؟ سر میرے خیال میں 2 گھنٹے اور 45 منٹس ہیں میرے خیال میں. یار ادھر تو ویسے آپ کی جو آفیشلی جو ہے وہ تو 3 گھنٹوں کی میرا خیال میں کلاس ہے, 3 کریڈٹ آورس کا کورس ہے نا, لیکن اب آج کی انٹروڈکٹری کلاس ہے تو اس طرح سے ہماری پوری کلاس نہیں چلے گی پورے 2-3 گھنٹے. آپ دیکھ لیتے ہیں. ادھر پھر کوئی میسج کر رہا ہے یار. آ رہے ہیں لوگ, ذرا تھوڑا آپ لوگ ویٹ کریں. کتنے لوگ ہو گئے, ہم تو ابھی 9 ہوئے ہیں. اچھا ذیشان صاحب آپ نے کہاں کا بتایا تھا, کہاں سے ہیں؟ سرگودا سے. سرگودا سے ہیں, ٹھیک ہو گیا. پھر تو میرے وہ پڑوسی ہیں آپ لوگ ہیں. ثنا آپ کہاں سر سے آپ ہیں؟ کہاں سے؟ میں بتاتا ہوں میں کہاں سے ہوں. ثنا آپ کہاں سے ہیں؟ یہ جو لوگ شو ہو رہے ہیں میں ذرا ان سے پوچھ رہا ہوں. ثنا آپ کہاں سے ہیں؟ سر میں میاں والی سے ہوں. ثنا میاں والی سے ہیں. فریال آپ کہاں سے ہیں؟ سر پاک پتن سے. اچھا جی, آپ تو بابا فرید کے ہیں علاقے سے, ٹھیک ہے. عرفان حسین حسن صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ سر میں میاں والی سے. میاں والی سے, گڈ. اچھا جی, حمزہ صاحب آپ؟ محمد حمزہ. آواز آ رہی ہے آپ کو حمزہ؟ چلیں جی, حمزہ کو پتہ نہیں آواز نہیں پہنچ رہی. جنید صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ سر میں ملاکنڈ کے بھی کیسی ہوں. اچھا ویری گڈ. نعمان صاحب آپ؟ نعمان علی. سر میں جیلم سے ہوں. عبید اللہ والے. یار ادھر ہمارے پڑوس میں جا کے ادھر کے ادھر میاں والی چلے گئے, ادھر اسلام آباد پنڈی میں کیوں نہیں آئے ہو؟ ادھر بھی یونیورسٹیز ہیں جیلم والے. سر عبید اللہ فرام ڈیرہ اسماعیل خان. عبید صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے. یہ جیلم کا جنہوں نے بتایا ہے کون, جنید نے کیا؟ یس سر. نعمان. ہاں سوری. تو آپ ادھر کیوں نہیں آئے ہو پنڈی میں, اتنی یونیورسٹیز نزدیک بھی پڑتی ہیں. نہیں سر مجھے یہ نزدیک پڑتے, ویسے میں پنڈ اچھا ویسے پنڈا ادھر ایڈمیشن. فواد چودھری صاحب ہیں. یس سر. یس سر. کیا ہو رہا ہے شور؟ علاقہ مستی میں کوا. اچھا یہاں پہ کہتے ہیں یونیورسٹی کا یہ فائدہ, بیسیکلی ویسے میں پنجاب سے ہوں, آپ کو تھوڑی تھوڑی پشتو مطلب سمجھ آ جاتی ہے, مجھے تو خیر بولی نہیں آتی. اس طرح بلوچی جو ہے وہ آ جاتی ہے, سندھی بہت زیادہ آتی ہے, سرائکی تو ویسے ہمارے علاقے کے نزدیک ہے, پنجابی. اور یہاں پہ یہ ایک فائدہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا. وہاں پہ بھی میں چیک کر رہا تھا, آپ لوگوں نے مجھے میسیج جو کی, تو آپ ڈفرینٹ علاقوں سے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ چیز ہے. یار یہ کیوں میسیج کیے جا رہے ہیں؟ اچھا جی, بس 2-3 منٹ اور ہم ویٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ اگر جوائن کرتے ہیں, ادروائز جو ہے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ایشوز آ رہے ہیں لوگوں کو, سر پلیز چینج دا سیٹنگ دین سو دیٹ وی کین جوائن. اچھا یہ سیٹنگز کا کوئی ایشو کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں آ رہا ہے یہ اس کو میں کہاں پہ پھر جاؤں گا؟ یہ سیٹنگ کا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں وہ کہہ رہا ہے اس کو کہ جی اور اونلی اتھینٹیکیٹڈ جو ہے وہ بندہ کوئی جوائن کر سکتا ہے. تو یہ ایشو کیسے ریزالو ہوگا, ہے کسی کو آئیڈیا؟ محمد سلمان کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
سر جنہوں نے سائن ان نہیں کیا وہ نہیں کر سکتے جوائن میٹنگ سر، ان کے پہلے سائن ان کریں. تو یہ پھر ادھر سے جو ایشو ہے آپ نا، مطلب ادھر سے میری طرف سے تو نہیں ہے کوئی اس کا ایشو، اس کو میں تو نہیں اس کو چینج کروں گا نا، تو پھر ان سر کو جن یا کے پرسنل جی جی سر جن کے پہلے اکاؤنٹ بنے ہیں نا زوم پہ، تو اس سے یہ نہیں ہو سکتا. وہ پرسنل ابھی گوگل سے سائن اپ کریں گے، سائن ان کریں گے، تب جا یار کے یہ وہ گروپ میں یہ اسی طرح وائس میسج بچے بھیجے نا، جو آپ کون عبید آپ بول رہے ہیں یا مسلمان آپ بول رہے ہیں؟ یس سر میں عبید. عبید صاحب یہ اپنے گروپ میں یہی چیز ان کو سمجھائیں نا کہ یہ کس طرح سے ذرا وائس میسج کر دیں تاکہ ان کا یہ مسئلہ ریزالو ہو. اوکے جی، کوئی سیٹنگ کا کہہ رہا ہے، میں بھی ادھر سے چیک کر رہا ہوں، لیکن سلمان صاحب آپ بھی ذرا میسج کریں. ایک سیکنڈ میں چیک کرتا ہوں. یہی تو مصیبت ہے یہ آن لائن کے چکروں کی. اچھا میٹنگس upcoming meetings. ویٹنگ روم، ایک سیکنڈ. سر جو باقی کلاسز ہوتی ہیں ان میں ہم جوائن کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جوائن ہو جاتا ہے، اس میں وہ سائن ان مانگ رہا ہے، بس صرف یہ ایشو ہے. ہاں وہ پھر شاید وہی سیٹنگ کی کوئی ہو گیا، انیبل پرسن. لیکن سائن ان کیا ہے تو جوائن ہو گیا ہے، وہ میرے خیال میں سائن ان کریں گے تو جوائن ہو جائے گا. چلیں یار ان کو بات بتائیں نا پھر، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ سوری میں اس سیٹنگ کو چیک کروں گا پھر، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو میں دیکھ لوں گا، لیکن آج ان کو کہیں نا کہ وہ کسی طرح سے وہ سائن ان ہوں اس کو. سر طلع بول رہا ہے کہ آپ ویٹنگ روم میں ان کر دیں مجھے. اچھا ایک سیکنڈ، میں اصل میں ادھر سیٹنگ میں تھا. ایک سیکنڈ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، جو لوگ ہاں ادھر ایڈمٹ 2-3 لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی آ رہے ہیں ان کو ذرا وہ کہیں نا یار آج سائن ان کسی طرح سے کریں، وہ جو ان سے مانگ رہے ہیں، تو آئندہ میں سیٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے وہ کر لوں گا اس کو کہ وہ جو اتھینٹیکیٹنگ وہ آ رہا ہے نا کہ جن کے ہیں ان کو وہ میں کر دوں گا. آج میرا خیال میں واقعی وہ کچھ شاید سیٹنگ میں ایشو ہے، بہرحال میں پھر بھی دیکھ رہا ہوں یہاں سے اگر کہیں سے نظر آ جائے. اٹینڈنگ میٹنگ ٹائم بیفور ہوسٹ. اچھا جی، یہاں پہ ایسا مجھے نہیں وہ چیز سامنے آئی، تو آج اس کو کرتے ہیں پھر یہ سائن ان دوبارہ سے کریں گے. کچھ لوگ آ گئے ہیں، ابن علی ابھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کہیں ڈائریکٹ ہی اس سے سائن ان کر لینا، اس کو بھلے انسٹال سے نہ ہو، اس کو ڈائریکٹ گوگل پہ جا کے وہ لنک کریں پیسٹ، تو تب بھی ہو جاتا ہے. بہرحال یہ 17 لوگ آ گئے میرا خیال میں، تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ 24 یا کچھ ہیں، تو جو ایک آدھ رہ گیا انشاءاللہ وہ بھی ہمیں جوائن کر لے گا. تب تک ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اگر وہ کوئی ایشو ہے تو اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں. اچھا جی، تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا. یہ سب سے پہلے تو میں نے جو لوگ تھے ان کو پہلے بول دیا جنہوں نے ابھی جوائن کیا کہ آپ کا جو ویکینڈ جو ہے اس کو میں نے ڈسٹرب کیا، تو اس کے لیے اپالوجی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہماری جو شیڈولڈ کلاس ہے اسی پہ اس کو رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ سب لوگوں کو میں ویلکم کرتا ہوں. اب بریفلی میں اپنا بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، پھر جو ہے اس کو چیزیں اور جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جیسے آپ لوگوں کو
پتہ ہے مطلب نام بائی نیم تو آپ جانتے ہیں، دلاور حسین میرا نام ہے، اور میں بیسیکلی پنجاب چنوٹ سے بلانگ کرتا ہوں. چنوٹ کے آس پاس یہ سرگودا، جھنگ، فیصل آباد، پنڈی بٹیاں، یہ ایریاز مطلب یہ ڈسٹرکس ہمیں قریب لگتے ہیں. باقی بھی بہت سارے ایریاز ہیں. تو چنوٹ سے ہوں. اور ایکیڈیمکلی اگر آپ کچھ بتانا چاہوں تو بس کچھ لرننگ کے اس پروسیس میں کچھ سیکھ رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوں لاہور سے، اور اس کے بعد ایم ایس سی جو ہے میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے ہسٹری میں کی ہے. اسی طرح سے ایم فل بھی ہسٹری میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور ابھی پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھی اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی سے ہسٹری میں سے ہیں. تو یہ میرا ایک بریف سا انٹروڈکشن ہے. اور اپنی آئیڈینٹی میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں آئیڈینٹی کے اوپر بات کروں گا کہ میں سب سے پہلے جو ہے انسان ہوں. اس کے بعد جو نیکسٹ میری آئیڈینٹی ہے وہ ہے میں مسلمان ہوں، اور تیسری جو میری پہچان ہے وہ میں پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک میرا بریف سا انٹروڈکشن ہے. ابھی میں فارمل آپ لوگوں سے یہ چیزیں کچھ ڈسکس کرتا ہوں کہ آج ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہمارا کورس کا کنٹینٹ کیا ہوگا، ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجی کیا ہوگی، ہم ایویلویشن جو ہے وہ کس طرح سے کریں گے، اور کچھ اس کلاس کے لیے میں پہلے تھوڑا سا بریف ڈسکس کرتا ہوں کہ کس طرح سے ہماری لرننگ اور ڈفرینٹ آپ، کیونکہ میں نے جب آپ کو میسج کیا تھا گروپ میں پہلے ہی کہ جی میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اور آپ کو سجیسٹ کریں یا اپنا انٹروڈیوس کروائیں، تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ یہی چاہ رہے تھے کہ جی پاکستان اسٹڈیز تو آلریڈی ہم نے پڑھی ہے، یہ کیا وہ کیا، لیکن ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو وہ تب بھی ہوگا جب جو میں چیزیں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سے ایک کویسچن جو ہے وہ آپ کو سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں خاص کر کے پاکستان اسٹڈیز کے بارے میں، ظاہر ہے یہ ہمارا کورس جو ہے وہ دونوں کا مکسچر ہے، پاکستان اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز کا، تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے. لیکن کیا ڈیفیکلٹی آتی ہے؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان اسٹڈیز کا کورس ہے بہت سارے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی رف ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بورنگ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں، تو آپ لوگ جو ہے ذرا وہ پہلے اس پہ بات کریں، پھر میں انشاءاللہ اس کے آتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اور واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈیفیکلٹی آتی ہے آپ لوگوں کو اس میں؟ سر ایف ایس سی تک پڑھی ہے پاک اسٹڈیز، اس میں مین ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ کون سی ڈیٹ کو کون سا ایونٹ ہوا ہے. اچھا، اور ڈیٹس کا ہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی. فہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹس کا ایشو ہے، گڈ، میں نے نوٹ کر لیا. باقی بولتے جی. سر رٹے لگاتے گئے لیکن سمجھ نہیں، کوئی رٹا نہیں آ نہیں رہا. لگانا میری اس کلاس میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے لیے بہت ٹھیک ہے آسانیاں سر. پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایک ڈیٹ کا مسئلہ ہے جی، ٹھیک ہو گیا. اور جی جس نے بندے نے بات کرنی ہے وہ اپنا ہینڈ ریز کرے گا تو میرے لیے آسانی ہوگی، میں اس کو تاکہ نام اس کا بول کے جو ہے کروں گا. جی شاہزیب صاحب بولیں. شاہزیب صاحب آپ وہ ہمارے اسی آ رہے ہیں؟ یس سر. اچھا جی شاہزیب صاحب جی، آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں انٹرسٹ؟ سر جی سر ہم نے جو ابھی تک ایف ایس سی میں جتنی پاک اسٹڈی پڑھی ہے سر، وہ جب ہم پریکٹیکل لائف میں سر کسی کو بتاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو بکس میں جو پڑھے ہیں وہ غلط پڑھے، مطلب صحیح نہیں ہے، مطلب وہ یہ پاک اسٹڈی. اچھا، وہ آپ کو غلط چیزیں پڑھائے گی، ویری گڈ. ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں جی. اور بولیں بچے، بولتے جائیں. آپ تو ماشاءاللہ میچور اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر کے نہیں، میرا خیال میں سیونتھ سیمسٹر کے، کون سے سیمسٹر ہے آپ لوگوں کا؟ 7th سیونتھ سیمسٹر. یس سر. ہاں، تو اب گریجویٹ ہونے والے ہیں ماشاءاللہ. تو ذرا آپ کا وہ انٹریکشن یا وہ لیول اور ہونا چاہیے، انٹریکٹیو چیزیں ہونی چاہیے، اور آپ کو تو کویسچنس اور ڈسکشن ہونی چاہیے. جی بولیں. جی محمد فہیم خان صاحب، فہیم صاحب بولیں. سر ہم پاک اسٹڈی وہی پڑھتے ہیں جو مطلب ہمارے اپنے رائٹر ہی ہمارے اپنے بڑے لکھ گئے ہیں، اور اگر ہم کسی اور رائٹر کی چیزیں اٹھاتے ہیں تو وہ کچھ اور بولتا ہے. اور مطلب ہم کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم وہ دیکھیں کہ جو ریئلٹی کے قریب ہو یا جو نیوٹرل بندہ ہو، مطلب ہم کوئی اس کے آرٹیکل پڑھیں. جیسے اگر ہم انگلش کے پڑھیں تو وہ بھی ہمارے خلاف ہیں، ہندوؤں کے پڑھیں وہ بھی ہمارے خلاف ہیں. تو ہم کہاں جائیں؟ اپنے والے میں ہم اپنے ایکسٹریمزم پہ چلے جاتے ہیں، وہ اپنی ایکسٹریمزم پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو، ہسٹری اتنی مینیپولیٹ کی گئی ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی سر. اوکے. جو ہمارے ہیروز ہیں ہمیں لاسٹ کورس میں پڑھایا گیا کہ وہ ہمارے ہیروز نہیں ہیں. انہوں نے بھی کچھ کام ایسے کیے ہیں جو فار کنڈیم سپوز کرنا کون چاہیے. سے ہیرو، کون سے ہیروز کی بات، کوئی ایگزامپل فار سپوز کون سے؟ وہ سر جو سومناتھ میں بت توڑنے گئے تھے، اب ان پہ الزام اچھا لگایا گیا کہ وہ سونا چوری کرنے محمود گئے تھے. غزنوی. ایک سیکنڈ. جی فہیم صاحب بولیں. اچھا، محمود سر غزنوی کو جو پھر آپ کیا سومناتھ میں کہتے ہیں؟ بت، ہاں اچھا. نہیں سر میں نہیں کہہ رہا سر، میں تو ان کو ہیرو سمجھتا تھا. ہوں ابھی سر لاسٹ جو ہم نے آئی پی ایس 1 کورس پڑھا ہے اس میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ سونا چوری کرنے گئے تھے. تو اگر یہ میں چلیں اس سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیروز والی بات.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ شاید آپ کو غلط بھی تو چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں، یہ میں نے نوٹ کر لیا، ٹھیک ہے، اس میں ڈیٹیل یس سر. ٹھیک ہے جی. اور بولیں. گڈ، آپ کی پارٹیسپیشن لوگ بچوں کی اچھی ہے، ٹھیک ہے جی. بچے بولیں نا، کتنے لوگ آپ؟ ہم ماشاء اللہ 17 لوگ ہیں. ذیشان بٹی صاحب جی گو ہیڈ. سر بیسیکلی یہ ہے کہ ہم جو بھی کورس پڑھتے ہیں اس میں ہمارے ساری جو چیزیں لکھی ہیں وہ یہی ہے کہ ہیروز کے بارے میں ہر بندے نے، جیسے اب پاکستان پہ اسپیسیفکلی آ جائیں تو یہ ساری وار جو ہیں وہ لکھا گیا. 65 میں بھی ہم جیتے، 71 میں بھی تقریباً جیتے ہوئے تھے، بس ہمیں وہ دینا پڑ گیا، سلنڈر کر دیا اسٹیٹ ایک بندے کی نیریٹو، وجہ اس سے. کا لفظ ہوتا ہے اسٹیٹ نیریٹو. اور مجھے ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے اسٹیٹ کہ نیریٹو یہ ہے، اور اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو پھر ہمارے پاس ہے اس کے پروف کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا ایسا جو ہم کہیں کہ جیسے ہمارے پاس یہ چیز ہے، ہم نے اس وار میں یہ علاقہ فتح کیا، یہ کیا فلاں چیز ہے، لیکن اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ویری تو گڈ. لیکن فالس اسٹیٹمنٹ پہ ہم یہ اس پہ بحث نہیں کسی سے کر سکتے نا. آپ کسی کو بھی اپنی ہسٹری جو ہے اصل ہسٹری ہے وہ بتا ہی نہیں سکتے. اور ٹھیک ویسے آپ سارے ہیرو اور پھر آپ نیچے جا رہے ہو، اس کی کیا وجہ؟ اوکے، ویری گڈ بیسک شان صاحب، گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کیا، بات کرتے ہیں. ویری گڈ. طلحہ صاحب بولیں. طلحہ نہیں. ہلو جی سر، آواز آ رہی ہے میری؟ جی بچے آ رہی ہے، بولیں. سر میں نے سمپلی یہ کہنا ہے کہ چلیں باقی سب لوگ جو مطلب جو آرٹس میں کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسٹڈیز، تو وہ پڑھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز، پاک اسٹڈیز، ویل اینڈ گڈ. جی تو ہم مطلب انجینئرز بن رہے ہیں، ہم مطلب ٹیکنالوجی کے قریب ہیں، تو ہمیں یہ پاک اسٹڈیز مطلب اسلامک اسٹڈیز کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ اگر ہم نے پاک اسٹڈیز پڑھنی ہے تو میں ایم اے کر لیتا، اگر میں نے اسلامک اسٹڈیز پڑھنی ہے تو میں عالم بن جاتا جا کر. تو یا تو یہ ہے کہ ہمیں ٹو دا پوائنٹ پڑھائیں، کہ مطلب ڈسکریٹ چیزیں پڑھائیں. بھائی جی آپ نے ٹیکنالوجی میں یہ کام کرنا ہے تو آپ کے لیے یہ چیز ریلیونٹ ہے، آپ نے اس طرح سے کرنی ہے. لیکن ریلیونسی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز بھی ریلیونٹ نہیں ہوگی اس کے اندر، یو ول اگری. تو ٹھیک ہے بچے، ٹھیک یہ ہے، میں میرا آپ کا تھوڑی سی پوائنٹ سمجھ کنفیوژن ہے. گیا ہوں کہ تھینک یو بچے، سر. ٹھیک ہے جی بچے، میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہو گیا، میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ کیوں آپ کو یہ پڑھنی چاہیے. جی ابن علی صاحب بولیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بچے. سر میں یہ جو پاک اسٹڈی ہے نا، اس میں میں ہیروز کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، کیونکہ یہ ایک نہ ختم ہونے والی بحث ہے. ویری گڈ. پاک اسٹڈی جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں ڈسکور کیا جائے. پاکستان میں کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں، کون کون سے سورسز اویلیبل ہیں، وہ کہاں کہاں ہیں، کتنے ہیں، اور ان کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. میں اس چیز کے بارے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا بچے. انشاءاللہ میں ابھی یہ 1 بائی 1 آپ لوگوں کو اس کو بات کروں گا، اور آپ لوگوں کو فیل ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں دونوں وائس ورسا کورس ہوگا. یہ میں اب مونولاگ نہیں ہوگا کہ میں آپ کے اوپر تھوپے جا رہا ہوں. یہ آپ دیکھیں کہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں. جی بچے. نے علی تھینک یو. اور جی بولیں کوئی اور بچے سب، اور کسی نے بات کرنی ہے بتائیں. یہ فیمیلز ہماری کلاس میں کدھر ہیں؟ یہ 4-5 لوگ ادھر ہوئے تھے کیا؟ آپ لوگوں نے کلاس پارٹیسپیشن کے ہمارے وہ مارکس نہیں ہوں گے، میں ایویلیویشن پہ آ رہا ہوں، پھر آپ خاموش نہیں رہیں گے، بولیں گے آپ لوگ. جی کیونکہ بچے مارکس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا کون بولنے جا رہے تھے؟ عبدالباسط صاحب کون بات کر رہا تھا ابھی؟ سر عبید اللہ. جی عبید اللہ صاحب بولیں. جی عبید اللہ صاحب. سر جس طرح ذیشان صاحب نے بتایا کہ مطلب ہمیں کلیئر امیج کا پتہ نہیں ہے، جیسے 1965 اور 1971 جنگ کی. جی سر میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ مطلب اگر آپ اس طرح ہمیں کلیئرٹی دے دیں کہ کیا سین تھا اصل میں، وہی ہم چاہتے ہیں. گاٹ اٹ. ٹھیک ہو گیا. گڈ. ابھی تو میں ابھی سٹارٹ نہیں نا، وہ کہتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی، تو پارٹی کو ذرا شروع ہونے دیں، آپ کو پتہ لگے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. فہیم صاحب آپ دوبارہ بات کرنا چاہتے ہیں بولیں، اور اس کے بعد باسط صاحب کو بھائی. مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ پاک اسٹڈیز میں ہسٹری کے علاوہ کیا کوئی بھی چیز نہیں ہے؟ کیا صرف ہم ہسٹری کو ہی دیکھ رہے ہوں گے جیسے پچھلی کلاسز تک ہم نے دیکھا ہے، یا کچھ نئی چیز بھی ہوگی آگے کے لیے؟ بچے میں ابھی یہ کورس کنٹینٹ پہ بات کرتے ہیں، تو میں بات کرتا ہوں واٹس نیو. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں نیو کیا ہوگا، تو میں بات کرتا ہوں اس پہ کیا ہوگا. ثنا عباس بولیں. ثنا عباس. جی سر پاکستان میں میں جاننا چاہتی کہ کتنا ایکسپورٹ امپورٹس ہوتے ہیں، اور وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اکانومی کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں، تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، یوں ہی ہے آپ کا یہ؟ جی سر. اوکے جی. اور سر کچھ نیا سیکھنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے بچے، ویری گڈ. مجھے آپ لوگوں کا رسپانس جو ہے بڑا مطلب آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آپ لوگ کچھ ڈفرینٹ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں. اویس صاحب بولیں. اویس خان صاحب.
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی ویسا. سر پہلے جو ہمیں دوسرے لیڈرز کے بارے میں بتایا گیا تھا دوسرے مذہب کے، مطلب اشوکا ہو گیا، بدھا ہو گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ مسلم ہیرو کے علاوہ ہمیں ان کی بھی تعلیمات ملیں کہ انہوں نے ہمیں کیا ویری کیا گڈ سکھایا پوائنٹ، تھا. ویری گڈ پوائنٹ، ویری گڈ پوائنٹ. ادرس جو ہے اس کو لفظ ہوتا ہے ادرس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ہم ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ. ٹھیک ہے جی، بات کریں. غائب ہو گئے کوئی بندہ جو پتہ نہیں بات کرنا چاہ رہا ہے. عبد الباسط صاحب آپ بولنا چاہ رہے تھے؟ کون؟ سلمان السلام علیکم صاحب. صاحب. اچھا جی، باسط صاحب بولیں، اس کے بعد سلمان صاحب. جی جی السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی بولیں جی بچے بولیں. سر جیسا کہ شاہزین نے بات کی، ذیشان نے بات کی اور نے بات کی، سر ہمارے علاقے میں ایک اولڈ سا بندہ تھا، اس کے ساتھ میں نے یہ ڈیبیٹنگ کرا تھا کہ مطلب اس 65 میں یہ ہوا تھا اور مطلب ڈیبیٹنگ کر رہا تھا. تو اس نے مجھے صرف یہ کہا کہ اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنے نظریہ رکھتے. مطلب اس نے کہا کہ مطلب سب جھوٹ ہے جو آپ پڑھ رہے ہو، جو بکس میں ایسا ریئلٹی نہیں ہے سر. تو ہم کنفیوز ہے کہ مطلب یہ ریئل کون سے ہے سر؟ ریئلٹی کیا ہے وہ جاننا چاہ رہے. ٹھیک ہے، وہ گھوم پھر کے ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب بولیں. سلمان صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جی. جی جی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر ہم جی بچے بولیں. سلمان صاحب بات کریں. سلمان صاحب آپ کو ہیلو. آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی سلمان صاحب. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا موٹیو کیا ہے کہ ہم پاک اسٹڈی کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں، کہ ہم اس سے کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں، کہ ہم کیسے آگے پروگریس کر سکتے ہیں، یا کوئی مطلب بیسیکلی ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ ہم پاک اسٹڈی سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب موٹیویشن چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پچھلوں نے کیسے کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیروز کو پڑھتے ہیں، نہ کہ ہم ورس کیس بہت کم پڑھتے ہیں. اور ہیروز کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ پڑھنے والا آپ کا جو شوق ہے نا ہیروز، اور میں آپ کے ہیروز جو ہے، اور وہ ابھی میں کر رہا ہوں بات اس پہ. ٹھیک ہے اچھا جی. کوئی سمرو صاحب ہیں شاید، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. کیسر اعجاز سمرو صاحب. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اور کوئی ہے بچہ کوئی کیوری یا کوئی مطلب کہنا چاہ رہے کوئی بات؟ ورنہ میں پھر میں بات کرتا ہوں اس پہ. کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور؟ یس سر. جی بولیں، کون بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر ابن علی. جی ابن علی بولیں. سر اسلامک اسٹڈی کا میرا یہ ہے کہ میں اس کورس سے چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی جو فلاسفی ہے نا، میں اس کو سمجھ چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. اوکے. قرآن کی فلاسفی سمجھنا چاہ رہے ہیں. اوکے اوکے. اچھا جی، اب میں سٹارٹ ہو جاؤں کیونکہ ہمیں تو پیسے اس چیز کے ملتے ہیں نا. چلیں جی انشاءاللہ. میں ابھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہمبل کہ آج کی جو پہلی ہماری یہ انٹروڈکٹری کلاس ہے، اگر آپ کو جو میں نے ابھی باتیں کرنے چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، اگر آپ کو یہ چیزیں میری سمجھ آ گئیں، اگر آپ نے اس کو فالو کر لیا جو میں نے کہا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہمارا کورس بہت آپ انجوائے بھی کریں گے، آپ انٹرسٹنگ بھی ہوگا، ڈفرینٹ چیزیں بھی سیکھیں گے، اور آپ یو ول فیل ڈفرینس جو ہے. اگر اس کو آپ نے اگنور کر دیا جو آج میں باتیں کرنے جا رہا ہوں، مطلب اس کو دھیان سے سنا نہ، یا پھر اس کے اوپر عمل نہ کیا تھرو آؤٹ دا سیمیسٹر، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہماری وہ کیمسٹری جس کو کہتے ہیں وہ مل پائے گی، اور وہ جو آؤٹ کمز یا رزلٹس ہم لینا چاہ رہے ہیں اس کورس سے وہ ہو پائیں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے ذرا ان کو مائنڈ میں رکھیے گا. صحیح ہو گیا. یہاں پہ سب سے پہلے کوئی آئے تھے، پتہ نہیں فہیم صاحب جو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو امیجن کیا ہوا کہ کوئی بڑی ایج کا بندہ ہوگا، بڑی بڑی کوئی داڑھی چھاڑی ہوگی، بڑا کوئی پروفیسر ہوگا. تو آپ تو ہیں مطلب ینگ ہیں، تو وہ آپ کے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس پہ میں نہیں اتر پایا اس طرح سے. لیکن باقی لرننگ کے جو ہے پرسپیکٹیو ہے، اس سے میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہماری لرننگ ہو. میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے سیکھوں گا، اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا نمبر 1 یہ ہے کہ کچھ اس کلاس کے لیے نا رولز، مطلب رولز ان سینس یہ ریٹن رولز نہیں ہیں، اور آپ اگر ان کو فالو نہیں کریں گے تو جی آپ کے مارکس نہیں لگیں گے، تو جی وہ اس لیے نہیں ہے. لیکن کچھ اس کے رولز کلاس کے یہ ہیں کہ اگر ہم نے لرننگ کرنی ہے تو وہ کیا کرنا ہے. نمبر ون آپ لوگوں کی، ہر انسان کی جو ہے ایفلیشن ہوتی ہے، ہر انسان کی جو ہے آئیڈینٹی ہوتی ہے، ہر انسان کی پہچان ہوتی ہے. جیسے میں نے اپنی بتائی
جیسے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی. نمبر 1 کیا ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سب لوگوں سے پوچھا کہ کون کہاں سے بلانگ کرتا ہے, تو آپ کے پی سے بھی ہیں, آپ پنجاب سے بھی ہیں, سندھ سے بھی ہیں, بلوچستان سے بھی ہیں, کشمیر سے بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی, ہر جگہ سے. تو یہ ڈائیورسٹی ہے, آپ کی خوبصورتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ایک ایتھنک ایفیلیشن ہے, ٹھیک ہو گیا جی, کہ میں جی فلاں ایتھنیسٹی سے بلانگ کرتا ہوں, میں فلاں سے کرتا ہوں. تو وہ آپ لوگوں نے ریٹین رکھنی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, ورنہ مطلب چھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ. لیکن میری یہ جو کلاس ہے یہ ڈیفینیٹلی پاکستان اسٹڈیز کی اور اسلامک اسٹڈیز کی ہے. تو آپ لوگوں سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے, میں ورڈ یہاں پہ یوز کر رہا ہوں, ہمبل ریکویسٹ ہے, کہ جب میری کلاس میں, چاہے وہ آن کیمپس ہو چاہے یہاں پہ ہو, تو یہ 1.5-2 گھنٹے کے لیے آپ نے اس ایتھنیسٹی سے اوو ہو کے جو ہے میری کلاس میں بیٹھنا ہے. کیونکہ جب ہم پالیٹکس اور چیزوں کو پڑھیں گے تو ہم پھر پشتونوں سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں یا پشتونوں کو رائٹ نہیں مل رہے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پنجابیوں کو صحیح کام کیا اس کو اپریشیٹ کریں گے, غلط کیا ہے تو اس کو کرٹیسائز کریں گے. تو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اگر ہم وہ گلاسز ٹپیکل ایک لگائی رکھیں گے نا کہ جی میں تو پنجابی ہوں, تو میں پشتون ہوں, تو میں سندھی ہوں, تو میں فلاں XYZ ہوں, تو پھر وہ آپ کی لرننگ نہیں ہوگی. آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کلاس میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہو کے بیٹھنا ہے, نہ کہ صرف وہ پشتون سندھی بلوچ والی, ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ کے لیے بہتری ہوگی, آپ کو سمجھ آئے گی چیزوں کہ اگر وہ آپ اتاریں, ادروائز نہیں بھی اتاریں گے وہ گلاسز ٹپیکل جو ہیں تو پھر مسئلہ ہوگا, مطلب لرننگ نہیں ہوگی, ادروائز کیا مسئلہ. نمبر 1. نمبر 2 کیا ایفیلیشن ہوتی ہے جی, ہماری ایفیلیشن پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے, سیاسی کوئی مطلب ہماری پہچان ہوتی ہے یا جس کی سپورٹ کرتے ہیں. کوئی PTI کو کرتے ہوں گے, کوئی نون لیگ کو, کوئی پیپلز پارٹی کو, کوئی فضل الرحمان صاحب کو, XYZ جن کو. تو یہ آپ کا آئینی اور بنیادی حق ہے کہ آپ جس کو مرضی سپورٹ کریں, کوئی آپ کو نہیں روک سکتا, اور نہ میں آپ کو روکنے والا ہوں, نہ کہنے والا ہوں, اور نہ مجھے کوئی رائٹ ہے. لیکن جب ہم کلاس میں ہوں گے تو ہم جو ہے, ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز پہ بات کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی, کہ جی پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, فلاں فلاں جتنی بھی ہیں, PTI ہے, تو انہوں نے اگر کوئی اچھا کام کیا تو ہم اپریشیٹ کریں گے. اگر ہماری کوئی بری پالیسی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے, وہ کہتے ہیں کرٹیسائز کریں گے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ وہ جو ایفیلیشن ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ ذرا اپنی ایفیلیشن جو ہے اس کو کلاس سے باہر رکھ کے آنا ہوگا, تاکہ آپ کے جو ایک خاص قسم کے گلاسز ہیں وہ جو ہیں اتار کے ہم اس کو لرننگ ہماری ہو سکے, ٹھیک ہے. ہم کسی پارٹی کے نہ حق میں نہ کسی کے خلاف ہیں, ہم نے ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ کلاس میں بیٹھنا ہے. نمبر 3, فارچونیٹلی آپ کہہ لیں یا انفارچونیٹلی جو بھی اس کو کہہ لیں, کہ ہمیں ہونا تو صرف مسلمان مطلب کافی ہے ہمارے لیے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کافی ہے ہمارے لیے, اور قرآن پاک. لیکن ہم جو ایک وہ سیکٹرین اورینٹیشنز ہماری بنی ہیں, ہم بٹے ہوئے ہیں جی, یہ شیعہ ہے تو یہ سنی ہے, تو یہ وہابی ہے, تو فلاں XYZ جتنے بھی ہیں, مجھے تو نہیں یاد. تو اس میں بھی آپ کا حق ہے. اگین وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ کسی کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں, آپ کیوں ہیں, اور نہ ہی آپ کو کوئی اس طرح سے آ کے نہ مجھے ہے. لیکن جب ہم کلاس میں ڈیفینیٹلی جہاں پہ اسلامک اسٹڈیز بھی ہم پڑھیں گے, تو جب ہم اس پہ اختلاف پہ یا کچھ ایسی چیزیں بات کریں گے, تو آپ لوگوں نے اس کو مطلب اس طرح سے لینا ہے کہ وہ ایز اے ہسٹری یا ایسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے, نہ کہ اس کو کسی نے پرسنل لینا ہے. نمبر 1 یہ ہماری 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایفیلیشنس ہیں. تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اس سے ابو ہو کہ آپ کلاس میں بیٹھیں گے تو ہماری لرننگ ہوگی. میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں اور آپ کی بھی کر. نمبر 2 یہ ہے کہ جی آپ لوگوں کا جو یہ کورس ہے, اس کی جو ایویلویشن ہوتی ہے, وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جتنے بھی آپ کے مارکس ہیں وہ ایک تو UET کے آپ کی ہو گئے نا, وہاں پیپر ان کے ہوں گے, لیکن ڈیفینیٹلی جو انٹرنل مارکس ہیں یا وہ چیزیں ہیں تو اس میں ٹیچر کا بھی رول ہوتا ہے. تو میں وعدہ کرتا ہوں اپنی کلاس سے کہ میں بائی گاڈ جو ہے آپ لوگوں سے ایک پرومس کر رہا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے جی, یہاں پہ میرے نام سامنے آ رہے عبد الباسط صاحب جو ہیں, ان کے فار سپوز مارکس بنتے تھے جی 20, یہ ڈیزرو کرتے تھے 20, لیکن ان کو میں نے دے دیا کتنے 19, ایک کم دے دیا. اور ابن علی جو ہیں ان کے جو بنتے تھے جی 18, اور ان کو میں نے 19 دے دی, مطلب اس کو ایک زیادہ دے دیا اور اس کو ایک کم دے دیا. تو وہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ میں بھی انسان ہوں, مجھے جج کرنے میں مجھ سے غلطی ہوگی, تو میں اس کو اس طرح سے جج نہیں کر پایا, یا کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے ہیومن ایرر ہو گئے. ادروائز انشاءاللہ آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی کہ جی کسی کی آپ کو شکل پسند نہیں ہوتے ہیں ٹیچر, جو ہم نے بھی اس کو فیس کیا ہے, یا کسی کے ساتھ وہ ہو گیا, تو وہ اس طرح سے نہیں ہوگا. نمبر 3 یہ ہے کہ جی ایک چیز ہوتی ہے ڈر اور لفظ ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے رسپیکٹ. تو انشاءاللہ رسپیکٹ کا دیکھیں ہمارا 3-4 ماہ کا یہ ایک سیشن ہے, چلے گا. اگر اچھا گزر جائے گا, مطلب اچھا سے مراد یہ کہ ہم فرینڈلیز کو رہیں گے, ایک دوسرے کو جو مطلب رسپیکٹفل رہیں گے, اور چیزوں کو ٹائملی کریں گے آپ, اور مجھے بھی وہی ایکسپیکٹ کروں گا, مجھے اور آپ سے کیا مسئلہ ہوگا.
تو میں بھی یاد کروں گا کہ جی کلاس جو ہے ایک ہماری تھی ایٹ دا اینڈ آف دا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیمیسٹر کے ساتھ ہم نے اس طرح سے اس کی لرننگ ہوئی اور اس کلاس کو بندہ جو ہے اس کو یاد رکھتا ہے. ادروائز جو ہمارا ٹائم جو ہے وہ تو گزر جائے گا اور وائس ورثہ یہ چیزیں چلیں گی. تو یہ چیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائملی جو آپ کو اسائنمنٹس یا وہ چیزیں دی جائیں تو اس کو آپ کیا کریں آن دا ٹائم جو ہے آپ اس کو کریں گے. تو مجھے اور آپ سے کوئی ایسا مطلب ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اور دوسری جو بات میں آپ کہہ رہا تھا کہ ڈر شر کیا ہوتا ہے. آپ ماشاء اللہ سارے میچور بندے بچے ہیں, آپ 7-8 سیمیسٹر میں آپ مارکس بھی مل جائیں گے, پاس بھی ہو جائیں گے. تو رسپیکٹ والا ایک چیز ہماری مطلب ہونی چاہیے تاکہ میں بھی یاد کروں کہ کوئی کلاس تھی اور آپ بھی کریں, اچھے لفظوں میں یاد کریں. تو یہ کچھ چیزیں. اور سب سے بڑھ کے ایک اور جو اس کلاس کی ریکوائرمنٹ ہے جو ڈفرینٹ چیز ہوگی وہ جو ہوگی کہ یہ مونولاگ نہیں ہوگا. مونولاگ کیا ہوتا ہے کہ جی میں ابھی شروع ہو گیا ہوں نا, بس میں بولے جا رہا ہوں 3 گھنٹے ختم, چلو جی دیٹس اٹ کلاس ختم. میری کلاس ایسے نہیں ہوگی. میری کلاس آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹیو ہوگی. ٹھیک ہے, انٹریکٹیو مینز یہ ہے کہ ابھی میں نے اسٹارٹ کیا آپ کو کویسچن سے کیا نا, تو میں ابھی کوئی بات کر رہا ہوں تو اس کے اوپر میں دیکھوں گا آپ سے کویسچن سے ریز کروں گا. آپ یو پیپل ہیو ایوری رائٹ ٹو ہیو یور اون اوپینین اینڈ یو پیپل ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈس ایگری ود می. ٹھیک ہے, آپ لوگ کرٹیسائز کریں گے مجھے, آپ لوگ مجھ سے کویسچن کریں گے, 1 بار نہیں 10 بار نہیں 50 بار کویسچن کریں گے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے, آپ جو ہے اس کو جو ہے اپنا اوپینین اس کا بلڈ اپ کر کے لائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ ڈس ایگری کریں گے مجھ سے, آپ کمنٹ کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ مونولاگ کلاس کو ہم نہیں چلائیں گے, یہ انٹریکٹیو کلاس ہوگی. یہ میں آپ سے توقع کروں گا کہ وائس ورثہ چلے گی, اس طرح سے نہیں کہ میں بولے جا رہا ہوں. یہ ایک چیز ہوگی. اس کے بعد کچھ چیزیں جو کلاس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں کہ ایک آپ ڈگری بھی لے لیں گے. آپ پاکستان اسٹڈیز میں وہی آپ نے پڑھ لیا نا, جو مطلب کنٹینٹ وہی سیم ہو اگر ہم چلائیں تو وہی ہے. اب اس کو ہم ڈفرینٹ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں. تو یہ جو 3-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, اگر ہم اس کے اوپر چلیں گے تو وہ ہماری جو ڈفرینٹ چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں, لرننگ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ہوگی. ادروائز جو ہے اس طرح سے ہم یہ پھر وہی چیزیں جو ہیں وہ رپیٹ ہوتی رہیں گی. تو میں انشاءاللہ جو ہے اس کے اوپر اپنی پوری وہ جو ہے کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے آپ کو وہ چیزیں نہ ہوں رپیٹ جو جس طرح سے پہلے ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ایویلویشن کی بات ہوگی تھوڑی سی. میں کورس کنٹینٹ پہ بھی آتا ہوں. پھر میں نے آپ کو کہا کہ یہ تھوڑا سا ہم نے اپنی وہ کلاسز جو ہیں اس کو اتار کے ہم بیٹھیں گے, اور پھر اس کے بعد یہ ہماری جو کلاس ہے یہ انٹریکٹیو ہوگی. اب میں تھوڑا سا اس کے اوپر آ جاتا ہوں کہ جی آپ کے جو ایشوز ہیں نا, کہ آپ نے کہا کہ جی ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ کیوں ہمیں اچھا یہ پاکستان اسٹڈیز تھوڑا رف سبجیکٹ لگتا ہے. تو سب سے پہلے کسی نے کہا جی ڈیٹس مجھے یاد نہیں ہوتی, یا یہ اس وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے. پھر کسی نے کہا کہ جی تھیوری میں تو ہم چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کو ہمیں پریکٹیکلی کہیں پہ وہ چیز امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی. پھر کسی نے کہا جی کہ جی ہم صرف ایک پرسپیکٹیو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یا پاکستانی رائٹرز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں انڈینس کا نہیں پتہ ہوتا, جو پھر انڈینس کا ہو تو پاکستانی کا. تو یہ ایک غلط بات ہے. پھر کسی نے کہا کہ مینوپلیٹ بہت کی گئی ہے ہسٹری ہماری, جو ہے سچ نہیں بتایا جاتا, ریئلٹی نہیں بتائی جاتی. پھر کسی نے کہا کہ جی ہمارے ہیروز جو ہیں ان کو جو مطلب غلط کہیں پورٹری کیا جاتا ہے, یا پھر جو ہمارے ہیروز ہیں نہیں ان کو اس طرح سے ہیرو کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے. پھر کسی نے کہا کہ جی ایک اسٹیٹ نیریٹو ہے کہ جو خاص قسم کی ہمیں وہ ہسٹری جو ہے اسٹیٹ پڑھانا چاہ رہی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں, وہ اس سے الگ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے. پھر یہ کسی نے کہا کہ ہم ہسٹری یا پاکستان اسٹڈیز جو ہیں اس کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, مطلب جب ہم BBA یا کچھ اس طرح سے الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے, تو ہمیں اس کی شاید ضرورت نہیں ہے. کسی بچے نے یہ کہا. پھر اگین جو ہے کسی نے کہا کہ جی وٹس نیو ہم کرنے چاہ رہے ہیں. پھر کسی نے کہا کہ اکانومی کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. پھر کسی نے کہا کہ جی اس کی ادرز جو ہیں, ادرز مینز یہ ہے کہ ہمارے جو باقی سویلائزیشنز ہیں, پھر جو ہمارے پرانے مطلب صرف مسلمانوں سے پہلے جو جہاں پہ لوگ رہتے تھے یا جو ہمارے ہیروز تھے ان کے اوپر بات نہیں ہوتی. تو یہ کچھ کویسچنز ہیں. اب ان کو 1 by 1 میں آنسر کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کی کیوریز ہیں. نمبر 1, جس بچے نے مطلب یہ 90% لوگوں کا 95% بچوں کا, یہ 100% بھی کہہ رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ ڈیٹس یاد نہیں ہوتی. تو میری جو آپ سے ریکوائرمنٹ ہوگی وہ بالکل بھی میں ڈیٹس پہ نہیں جاؤں گا کہ جی 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا. تو کوئی بچہ 1947 جسٹ لکھ دیتا ہے, دیٹ از انف. ٹھیک ہو گیا نا, 14 اگست سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ دیکھیں کچھ ڈیٹس ہیں جیسے جی پاکستان بنا 1947 میں, یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. جنگ آزادی ہوئی تھی جی 1857 میں, وہ کچھ ایسی ڈیٹس ہیں. یہ کچھ یادوں. ادروائز میں کنسیپچول چیزیں ہم پڑھیں گے یا ڈسکشن کریں, کانسیپٹس آپ کا کلیئر ہونے چاہیے کہ ٹھیک ہے. مجھے ڈیٹس سے کوئی عرض نہیں ہے, اگر وہ کسی کو یاد اس طرح سے نہیں ہوتی تو میں ان ڈیٹس پہ نہیں جاؤں گا. لیکن
اگین وہی بات ہے کہ آپ کے جو کنسیپٹس ہیں وہ چیزیں کلیئر ہوں گی، اور وہاں پہ کوئی ایسا کو ڈیٹ ہے تو وہ اب میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ جی قائد اعظم نے 14 نکات جو 1929 میں دیے تھے تو 28 میں دیے تھے تو کب دیے تھے، ڈیٹ آ گئی اور وہ کون سے تھے، مجھے اب ساری زندگی نہ یاد ہوں یا نہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے، تو نہ میں اس طرح سے رٹا لگاؤں گا اور نہ میں اسی طرح سے وہ آپ کو کروں گا. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ تو یہ آپ کا حل ہوگا. پھر بچوں کا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لمبا لمبا لکھنے پڑتے ہیں جی، اس میں خاص کر کے میتھ میں تو 2+2=4 کر دیا، یہاں پہ ہمیں لمبا لمبا لکھنا پڑتا ہے آنسر، تو وہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. میں آپ کی کوالٹی چیک کروں گا، کوانٹٹی نہیں کروں گا. کہ میں نے فاسٹ 20 نمبر مارکس کا جو ہے آپ کو ایک کویشچن دیا اور کسی بچے نے یہ ایک پیج جو ہے کوالٹی لکھ دیا ہے، جو کویشچن میں نے پوچھا تھا وہی اس نے آنسر کر دیا اتنا، تو دیٹ از انف. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ یہ 4 پیجز لکھیں. اور ایک بچہ جو اس نے 10 پیجز لکھے ہوئے ہیں اور اس میں کنٹینٹ نہیں ہے، اس میں کچھ اس کی بات نہیں ہے چیز کی جو میں نے پوچھا ہوا ہے، تو شاید اس کو جو ہے میں 5 نمبر بھی نہ دوں. لیکن ایک بچے نے کوالٹی کا ایک پیپر لکھ دیا جو اس نے پوچھا، تو شاید وہ 20 میں 18 اس کو میں دے دوں. تو یہ بھی آپ کا مسئلہ سالو ہے کہ آپ کو لمبی لمبی چھوڑنے کی اور وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کسی نے کہا جی کہ جی ہم ریئلٹی جو نہیں ہے، مطلب ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز نہیں پڑھتے. بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کی ہسٹری کو اگر ہم نے پڑھنا ہے یا پاکستان بننے کی ہسٹری کو پڑھنا ہے، پاکستان موومنٹ کو، تو اس میں 3 پرسپیکٹیوز ہم ملتے ہیں. ایک پاکستانی ہسٹورینز لکھ رہے ہیں جو، ایک انڈین ہسٹورینز جو لکھ رہے ہیں، اور ایک جو ویسٹرن ہسٹورینز ہیں جس میں آپ کہہ لیں یو کے میں بیٹھے لوگ ہیں یا پھر امریکہ میں بیٹھے ہیں. تو یہاں پہ میں انشاءاللہ وہ آپ کو ٹیکسٹ بک والا نیریٹیو نہیں بتاؤں گا. یہاں پہ ڈفرینٹ آپ کو رائٹرز جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو پڑھایا جائے گا کہ جی اگر پاکستان بنا ہے فارس پر، اس کی میں اگین بار بار اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو اس کا تھوڑا سا نالج ہے. تو اس میں ہم صرف یہ پاکستانی ہسٹورینز کا پرسپیکٹیو نہیں بتائیں گے کہ جی اسلام کو خطرہ تھا اور مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہے تھے. تو یہی ہے نا نیریٹیو ہمارا جو اسلامک مسلم ہسٹورینز ہیں. میں آپ کو انڈینس کی بھی ہم بات کریں گے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر ہم برٹش جو ہیں ان کی بھی بات کریں گے. اور اس کے بعد اگین جو ہے میں وہ تھوپوں گا نہیں کہ جی آپ اس کو سپورٹ کریں اور اس کو اپوز کریں اور یہ کریں. وہ آپ سب لوگ پڑھیں گے، ہم لوگ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد آپ لوگ سمجھیں گے کہ جی میں سمجھتا ہوں، یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پرسپیکٹیو ٹھیک ہے، یا اس میں تینوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں، میرا اپنا یہ ہے. تو میں اس کے بلکہ زیادہ اپریشیٹ کروں گا جو بندہ خود سے ڈیولپ کرے گا چیزوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم جی وہ ایک پرسپیکٹیو ہی پڑھیں گے، ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلی وہی اس سے بات جڑی ہوئی ہے، کسی نے کہا جی اسٹیٹ نیریٹیو ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو آئی واز شاک جب میں ایم ایس سی میں جہاں پہ آیا قائد اعظم یونیورسٹی میں، تو 14 سال جو ہے میں نے پاکستان اسٹڈیز پڑھی ہوئی تھی جی. یہ ہوا وہ ہوا، وہ ٹیکسٹ بک بورڈ آپ کو پتہ ہے نا، جب ہم بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں جو بھی، تو وہ نیچے ٹیکسٹ بک بورڈ لکھا ہوتا ہے، چاہے وہ کے پی کا ہے، سندھ کا ہے، بلوچستان کا. تو وہ کون ہوتے ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ والے؟ وہ ہوتے ہیں جی آپ کے اسٹیٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو سچ کدھر بتائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، وہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں بتاتی ہوتی، کیونکہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف کچھ بھی نہیں سننا کرنا چاہ رہی. تو جب میں ایم ایس سی میں آیا تو مجھے میری پہلی کلاس ہوئی تو وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، چیزوں کو پڑھایا گیا. تو انہوں نے جب یہ باتیں کی تو میں نے کہا کہ میرے مائنڈ میں یہ ایک چیز آئی کہ یا تو میں بیوقوف ہوں، یا مطلب جو پڑھانے والے تھے 14 سال انہوں نے ہمیں جھوٹ پڑھایا ہے پچھلے جو میں پڑھ کے ہوں، یا یہ بندہ جو پڑھانے جا رہا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے، یہ پاگل ہو گیا پڑھ پڑھ کے بہت زیادہ. لیکن پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا ایم ایس سی ایم فل پی ایچ ڈی 9-10 سال ریسرچ میں ہو گئے ہیں، تو ڈفرینٹ رائٹرس کو پڑھا، ریسرچ کی. تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، وہ جو ہمیں 14 سال ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہا ہے، وہ ایک اسٹیٹ نیریٹیو تو ہمیں بتایا جاتا رہا ہے، لیکن سچ وہ نہیں تھا، سچ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگین وہی کہ اس کو تھوڑا سا وہ سچ کے اوپر ہم آئیں گے، اور میں آپ کو ڈفرینٹ ویوز بتا دیا کروں گا. آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس سے ایگری کریں، ڈس ایگری کریں، اس کو مانیں نہ مانیں، وہ آپ کے کمپلجن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ کو اسٹیٹ نیریٹیو نہیں پڑھایا جائے گا جسٹ جو ہے. پھر یہ بڑا انٹرسٹنگ کسی نے سوال کیا ہے کہ جی پاکستان اسٹڈیز اور ہسٹری کی جو ہے وہ کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم انجینئرنگ کر رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری اور چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر. یس سر. ٹھیک ہو گیا جی، تھینک یو سو مچ ابن علی. اچھا جی، تو یہ کسی نے، اس کو تو میں نے فیل کرنا ہے سیدھا سیدھا. یہ کس نے کہا تھا ہسٹری اور پاکستان کی کیا امپورٹنس ہے؟ اس کو تو میں نے فیل کرنا ہے، مجھے نام بتاؤ اس. یہ کس نے کہا تھا؟ تلا ہے سر، تلا. تلا بچے آپ تو فیل ہو بھی سے 19 بندے گواہ رہے نا کہ تلا جو ہے نا اس میں فیل ہے. ٹھیک ہے تلا صاحب، تھینک یو سو مچ سر. اچھا جی، جسٹ یہ اچھا جی تلا صاحب، یہ جسٹ جوک تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات بچے یہ ہے کہ ہسٹری یا پاکستان اسٹڈیز ہمیں کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے. خاص کر کے میں ہسٹری کے بارے میں بات کروں گا ڈیفینیٹلی، پھر وہ پاکستان اسٹڈیز سے جڑی ہوئی ہے. دونوں الگ ہیں چیزیں لیکن اوور لیپ بھی کرتی ہیں. پہلے میں ہسٹری پہ بات کرتا ہوں، پھر پاکستان اسٹڈیز پہ بات کرتا ہوں.
آپ مجھے یہ بتائیں، آپ الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، اس میں ڈفرینٹ ٹولز آپ یوز کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیکنیکس آپ یوز کرتے ہیں، ڈفرینٹ اس میں آپ جو ہے ایون جب آپ فیلڈ میں جائیں گے تو بہت سارے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشینری اس میں استعمال کرتے ہیں، اور ایون آپ کا ڈسپلن جو ہے یہ بھی ہے. تو اس کی کیا ہسٹری نہیں ہے، یہ کہیں سے اسٹارٹ ہو؟ فار سپوز یہ موبائل فون آپ استعمال ابھی کر رہے ہیں، یا کوئی موبائل فون پہ لاگ ان ہے، کوئی کسی طرح لیپ ٹاپ. تو پہلا موبائل فون جو تھا وہ لینڈ لائن ہوتے تھے، مطلب موبائل خیر ہوتا ہے اس کو موبائل کہہ نہیں سکتے، لینڈ لائن ہوتا تھا. پھر وہ اینٹینے والا آ گیا، پھر جی ہم نے کہا کہ موبائل تو ہے لیکن پھر اب اینڈرائڈ آ گیا، پھر جی لیٹسٹ جو اس کے ورژنز آتے گئے. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے کہ نہیں ہے کیا؟ تو جو اگر ہم پہلے والا جو موبائل کسی نے بنایا یا پہلے وہ لینڈ لائن بنایا، اگر اس کو ہم اسٹڈی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہم یہ اپڈیٹڈ چیز بنا سکتے ہیں کہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا فلاز تھے، اس نے کون سی ٹیکنالوجی نہیں یوز کی تھی، اس نے کون سی غلطیاں کی تھیں، اس نے کون سی اچھی چیز کی تھی. اس سب سے پہلے ہمیں اس کا اوریجن، اس کی جو کیمسٹری ہے، اس کے جو سارے انگریڈینٹس ہیں وہ پڑھنے پڑیں گے، پھر ہم اس کو امپروو کریں گے نا بچے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ہسٹری بھی سیم وہی چیز ہے کہ اب ہمارے جو بڑے ہیں، بڑے سے مراد میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے یہ انڈیا جو ہے، پاکستان انڈیا جو ریجن ہے، ہم نے 800-900 سال یہاں پہ حکومت کی ہے مسلمانوں نے. تو کیا وجہ ہوئی کہ جب 1857 یا 58 میں ہم سے حکومت چھین لی گئی ہم نے، اور ہم پھر وہ ذلیل ہوئے، اور پھر جو آپ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم جو ہے تو وہ اب یہ اگر ہسٹری کا ہمیں نہیں پتہ ہوگا یا اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ پھر ہم اگر وہ نہیں پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی جو ہمارے وہ بڑے تھے، تو ہم کیسے امپروو کریں گے نا مستقبل میں. مطلب وہ غلطیاں رپیٹ نہیں کریں گے اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ کیسے امپروو ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر چیز کی ہسٹری ہے، اور آپ اگر ماضی کو نہیں پڑھیں گے اور اپنے ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے تو آپ کا فیوچر جو ہے، اور ماضی سے نہیں سیکھیں گے، اپنا پریزنٹ ٹھیک نہیں کریں گے، اور آپ کا فیوچر پھر کبھی بھی جو ہے وہ سکسیزفل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہسٹری جو ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اور آپ کو وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ایک امپورٹنس پہ اگر آپ کہیں تو میں ہسٹری پورا ایک لیکچر وہ ہو سکتا ہے، بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کافی ہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان اسٹڈیز کی کیا امپورٹنس ہے. تو ڈیفینیٹلی کہ پاکستان ہم کہتے ہیں کہ ہم سٹیزن ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے جی کہ پاکستان ہم نے کیوں بنایا، اس کی ریزنس کیا تھیں. پھر جو ہے خاص کر کے جو دوسرا اس کا پورشن ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے کسی نے یہاں پہ کہا کہ جی ہمارے اکانومی کے ہمارے ایشوز ہیں، ہمارے پہ فارن پالیسی کے ایشوز ہیں، ہمارے ریسورسز کہاں کہاں پہ ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے جی ہمارے فارن ریلیشنز جو ہیں ان میں کہاں کہاں پہ ہمارے مسائل ہیں. تو اگر آپ کو اس کا اوورآل جو اوور ویو نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے اس چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں؟ صرف انجینئرنگ سے آپ نہیں کر سکتے. تو آپ کو پاکستان اسٹڈیز اس لیے میرے خیال میں ضروری ہے. اور جب آپ خاص کر کے انٹرویو میں جائیں گے نا، طلحہ صاحب ہیں یا جو بھی تھے یہ جنہوں نے بات کی تھی مجھے نہیں یاد، تو آپ سے صرف انجینئرنگ کے کویسچن نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا نا؟ پی پی ایس سی کے، ایف پی ایس سی کے جو بھی ایگزام میں جائیں گے وہاں پہ سوشل سائنسز کے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو پاکستان کی اکانومی کے، فارن پالیسی کے، پاکستان کے بارے میں کویسچن کریں گے. تو آپ صرف انجینئرنگ سے وہ چلیں جی آپ نے رٹا لگا کے ٹیسٹ پاس کر لیا، انٹرویو میں آپ نہیں پاس ہو سکیں گے، آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو اس پرسپیکٹیو میں اس حساب سے دیکھیں تو آپ کی امپورٹنس یا یہ چیزیں ضروری ہیں. طلحہ صاحب میں آپ کا کویسچن لیتا ہوں، آپ نے ہینڈ ریز کیا، اور یہ 2-3 چیزیں میں ڈسکس کر لوں. پھر کسی نے کہا جی کہ ہمیں نیو کیا ہم کرنے جا رہے ہیں، نیو کیا پڑھیں گے. تو اگین وہی بات ہے کہ جو آپ ٹیچر نے آپ کے ساتھ آپ کو پڑھاتا رہا، جو بھی مطلب پورے 10-12 سال میں خود بھی مطلب اس سے پڑھا، تو وہ آپ کو صرف اسٹیٹ نیریٹو جو پڑھاتا رہا تو اس نے آپ سے زیادتی کی، اور آپ نے اپنے ساتھ ظلم یہ کیا کہ آپ نے اس کو خود سے سرچ نہیں کیا، خود سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے، تو اب نیو جو اس میں کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو وہ 14 نکات اور وہ بلا 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 چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں پڑھائی جائیں گی. ہاں میں آپ کو ایک پیج دے دوں گا، وہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ جی فلاں سن میں یہ ہوا تھا، یہ بس اس کو ٹائٹل اور وہ ایئر یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو نہیں، ورنہ اس میں ساری ڈیٹیلز میں نہیں پڑھاؤں گا. ہم صرف کنسیپچول چیزوں کو کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا نیو، اس میں یہ ہوگا. پھر کسی نے کہا کہ اکانومی کے بارے میں ڈیفینیٹلی ایک پورشن ہے پورا آپ کے اس میں کہ پاکستان کے اکنامک ایشوز کیا ہیں جی، آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ کیا مسائل ہیں، پھر آپ کا جو بجٹ کا ڈیفیسٹ آ جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، پھر آپ جو ہے اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور پھر کسی نے کہا کہ ادرز کے بارے میں ہم نہیں پڑھتے. ادرز مین یہاں پہ کہ جی صرف مسلمان ہیروز کو تو پڑھتے ہیں، باقیوں کے بارے میں نہیں پڑھتے. تو انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کو میں اس کا تھوڑا سا اس کا جب ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں آئیں گے تو آپ کو باقی جو یہاں پہ لوگ ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے بھی اور اس کو کرٹیسائز بھی کریں گے. تو یہ تو آپ کی کیوریز تھیں، اور اس کو میں نے 1 by 1 آئی ہوپ کہ میں نے اس کو آنسر کر دیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ یہاں تک ہو گیا. اب میں طلحہ صاحب کی پہلے بات سنوں گا اور اس کے بعد میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں کہ اگلا چیز جو ہے کورس کنٹینٹ پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی طلحہ صاحب کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟
طلحہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، اگر آپ کائنڈلی تھوڑا لاؤڈ بولیں تو. بچے بالکل کم آ رہی ہے مجھے. جی ہلو جی جی بچے بولیں. جی بولیں بچے. طلحہ صاحب آپ کا کوئی مائک کا ایشو ہے، آپ کی وائس نہیں آ رہی ہے، ذرا آپ کو اس کو ذرا فکس کریں چیز کو، پھر بات کریں. میں تھوڑا سا موو آن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کی وائس کا ایشو ہو جائے ریزالو تو پھر بات کرتے ہیں. اچھا جی. اور ایک اور جو اس چیز میں وہ لرننگ کے حساب سے ہے جو نئی بات ہے، وہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک لفظ ہوتا تھا تعلیم و تربیت، ہوتا کیا تھا ہے اب بھی، لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کرتے. تو یہ صرف تعلیم نہیں ہوگی، ڈگریز آپ کو نہیں ملیں گے. پاکستان اسٹڈیز آپ سارے پاس انشاءاللہ کر رہے ہیں جو مطلب تھوڑا پرفارم کریں گے، تو آپ نے وہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ میں صرف آپ کو پاکستان اسٹڈیز نہیں پڑھاؤں گا، اوور آل ہم کیوریز بھی پڑھیں گے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ کے جو پریکٹیکل لائف میں آپ جائیں گے، فار سپوز انٹرویوز میں کیا ہوں گی چیزیں یا اس طرح سے، یا پھر جو تھوڑا سا ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اسلامک اسٹڈیز بھی ڈیفینیٹلی ہے اس میں، کہ کچھ نیا چیز میں بھی کوئی نہ کوئی چیز الگ سے ڈسکس کروں گا جس میں تربیت ہماری ہوگی، لرننگ ہوگی آپ کی اور میری بھی ہوگی. اور میں یہی ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ پڑھ کے آئیں، کچھ نہ کچھ کر کے آئیں چیز اور ڈسکس کریں. تو یہ تو چیز ہوں گی، کچھ اس طرح سے یہ رولز ہیں، ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوگی اور ہم اس کورس کو ڈیفرنٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آ رہا ہوں کورس کی میتھڈالوجی کے اوپر، کہ جی آپ کو سورس مٹیریل آپ کے پاس کیا ہوگا نا، کہ آپ نے جب پاکستان اسٹڈیز یا اسلامک اسٹڈیز پڑھنی ہے تو آپ کو چیزیں کیا کیا ملیں گی، مطلب آپ نے پڑھنا کہاں سے. تو اس کے لیے اب انفارچونیٹلی جو ہے ہمارا آن کیمپس تو یہ سیشن ہے نہیں، ورنہ وہاں پہ وہ اس طرح سے لیکچرز جو ہوتے ہیں وہ ایک اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے پڑھنے والے کی، پڑھانے والے کی بھی، لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہو سکے گی. لیکن کوشش کروں گا کہ یہاں پہ بھی اس طرح سے زیادہ اس کو کمیونیکیٹ کیا جا سکے. لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو میں لیکچر دوں گا، پہلا آپ کا سورس مٹیریل یہ ہوگا کہ جو میں لیکچر آپ لوگوں کو دوں گا وہ کیا ہوگا، وہ آپ نے وہ نہیں جیسے میتھ کے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا فزکس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی بورڈ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے جو ہے آپ نے کاپی ایز اٹ از کرتے جا رہے ہیں. یہ بالکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے. میری کلاس میں آپ نے جسٹ کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو فالو، میں لفظ یہاں پہ بول رہا ہوں، فالو کرنا ہوگا، کہ جو میں پڑھاؤں گا تو اس کو آپ نے جسٹ فالو کرنا ہے. کہ جی وہ میں ڈفرینٹ بک سے پڑھ کے آتا ہوں، وہ آپ کو ان نوٹس میں ان چیزوں میں شاید نہیں ملیں گی، تو وہ اگر آپ ریفرنس مانگیں تو وہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو وہ میں ڈفرینٹ جو نوٹ چیزوں سے پڑھ کے آ رہا ہوں تو وہ آپ اس کو کیا کریں گے، فالو کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. نمبر 1 تو وہ آپ کا سورس مٹیریل لیکچرز ہو جائیں گے. نمبر 2 جو ہے کہ جی نمبر 2 آپ کو ایک یہ چیز ہے کہ جی میں نے نا نوٹس کچھ اس طرح سے کمپائل کیے ہوئے ہیں. یہ اس میں یہ کہ فار سپوز آج ہم سر سید احمد خان پڑھتے ہیں، میں جسٹ آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ جو ایک پیج ہے یہ آپ کو سر سید احمد خان کے بارے میں پوری انفارمیشن دے دے گا کہ جی اس کے کیا کنٹریبیوشن تھا، اس کے اوپر کرٹیک کیا کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر باقی لوگوں کا کیا خیال ہے. تو جو آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ آلموسٹ ایک پیج کے اوپر مل جائے گی. تو یہ انشاءاللہ دوسرا سورس مٹیریل جو ہے آپ کا یہ ہوگا. نمبر 3 آپ کو جو انٹرسٹنگ آپ کو بورنگ چیزیں ہو جاتی ہیں وہ اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ وہ ٹیچر کی ٹیکنیکس یا میتھڈالوجی ٹھیک نہیں ہوتی. اب میں نے آج آپ کو فار سپوز یہ کورس پڑھانا ہے، ٹاپک پڑھانا ہے جی کلچر کے اوپر نا. تو اب میں کلچر جتنا مرضی کتابوں سے آپ کو پڑھاتا ہوں، جی پشتون یہ شلوار پہنتے ہیں، پنجابیوں کی ایسی پگڑی ہوتی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے بھی 3 گھنٹے ضائع کروں گا، اپنے بھی کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر میں مطلب صرف یہ کلچر کی بات نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں ڈاکومنٹریز ہیں وہ یہاں پہ شیئر ہو سکی تو دکھاؤں گا، ورنہ جو ہے آپ کو وہاں پہ بھی دکھائی جا سکتی ہیں جب ہم آن کیمپس کلاسز ہوں گی. تو تیسرا جو آپ کا سورس مٹیریل ہے وہ میں آپ کو ڈاکومنٹریز جو ہیں انشاءاللہ وہ دکھاؤں گا ڈفرینٹ جو ہے. اور چوتھی چیز جو ہے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بچے کہتے ہیں کہ جی کچھ ریڈنگز جو ہیں اس میں آپ کی اس میں بھی ہیں، شاید جو ہیں آپ کی آؤٹ لائنز ہیں اس میں بھی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کو میں یہ جو ہے سجیسٹ بھی کر سکتا ہوں کہ کوئی ایکسٹرا پڑھنا چاہتا ہے کچھ چیزیں، تو اس کو میں ریڈنگز جو ہیں وہ سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ جی فلاں بک ہے اس کا فلاں اتنے پیج ہیں تو یہ پڑھ لیں فلاں ٹاپک کے لیے. تو چوتھا جو آپ کا سورس مٹیریل ہوگا یہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو آپ کا سورس مٹیریل پہ ہم بات کر لیں. اب وہ ایک ہے کہ اتھینٹسٹی کیا ہوگی جو میں پڑھا رہا ہوں کہ واقعی وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ آپ بہتر جج ہیں. ٹھیک ہے جی؟ میں جو وہ نہیں فلم کی ایک سین ہوتا ہے کہ جو ڈائس پہ آتا ہے جب وہ گواہی دینے آتا ہے عدالت میں، تو وہ ایک لفظ ایک لائن ہوتا ہے کہ جی جو میں بولوں گا سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا. تو میں انشاءاللہ سچ بولوں گا اپنی طرف سے. اور
اس کے لیے میں آپ کو پورا ریفرنس پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ جی فلاں بک میں ایک نہیں کہیں کر سکوں گا انشاءاللہ کہ اس کے پیج پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو چیزیں مل جائیں گی. لیکن اس کے بعد بھی آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو میں پہلے بھی ریپیٹ کی یہ بات اب پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اپنی چوائس ہے کہ آپ خود سے جو ریٹین کرنا چاہتے ہیں, جو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتے ہیں, آپ کو وہ حق ہے, اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ چیز جو ہے تھوپی نہیں جائے گی. پھر جو چیز ہے کہ جی کویسچن آپ مجھ سے کریں گے, مجھے اب فرض نہیں آتا, فوراً اس کا جواب نہیں آتا, تو میں جی اب میں بےزتی سمجھوں کہ جی 7th سیمسٹر کے جو لوگ ہیں اور میں تو پی ایچ ڈی قائد اعظم یونیورسٹی تو بلا بلا, تو میں تو اگر میں ان کو آنسر نہیں دیا تو میری تو بےزتی ہو جائے گی پروفیسر صاحب کی. بالکل ایسا نہیں کروں گا. مجھے جواب آتا ہوا تو میں انشاءاللہ دوں گا, نہیں آتا ہوا تو میں آپ سے اپالوجی کروں گا اور میں کہوں گا کہ جی میں کل آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, یا بجائے اس کے کہ میں آپ کو غلط کو جواب دے دوں اپنی وہ بےزتی سمجھنے میں, سو کالڈ بےزتی جو ہے, اور وہ ساری عمر آپ مس انفارمیشن آپ ساتھ لیے پھریں, تو یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ اس طرح سے چلیں گی, میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا. اب آپ آ جاتے ہیں جی ایویلویشن کے اوپر کہ ہماری ایویلویشن کیسے ہوگی. یہ 100 مارکس کا میرا خیال میں آپ کا ہوتا ہے نا یہ جو کورس ہے. یس سر 100 مارک. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں اب یو ای ٹی کی جو بار بار چیزیں ہیں مجھے وہ آؤٹ لائنس کو دیکھنی پڑیں گی, وہ ساری وہ اس میں بات کرتے ہیں, اس میں میں آ رہا ہوں. لیکن 100 مارکس اس طرح سے میں نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں جو باقی جو پاکستان اسٹڈیز کے کورسز ہیں کہ 50 مارکس آپ کے انٹرنل ہوں گے پورے انٹرنل کے لیے, اور 50 جو ہیں آپ کے فائنل کے لیے ہوں گے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یو ای ٹی کا کیا جو وہ ہے اسٹریٹجی ہے, اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. اگر اس کو ہمیں فالو کرنا ہو تو پھر جو ہے اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. لیکن فی الحال جو ہے وہ یہی اس طرح سے ہوگا جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ جو انٹرنل 50 ہیں اس میں آپ سے کیا کروں گا, 20 مارکس کا ایک کا مڈ ٹرم ہوگا. ٹھیک ہے, 20 مارکس کا آپ کا مڈ ٹرم ہو گیا, 10 مارکس کی آپ کی پریزنٹیشنز ہوں گی, اور آپ ماشاءاللہ جو ہے شکر ہے کہ کم لوگ ہیں تو اتنے زیادہ نہیں ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی انڈیویجول پریزنٹیشنز ہوں گی. آپ کی جو ہے گروپ سٹرپ والا کوئی سین نہیں ہوگا. وہ آپ ٹاپک جو ہے آپ مرضی سے آپ کچھ کرنا چاہیں, جو دل کرے آپ کا, جو پاکستان سے ریلیونٹ ہو, اسلام سے ریلیونٹ ہو, تو آپ خود سے کریں. مجھے کہیں گے تو میں بھی آپ کو بتا دوں گا, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. 20 + 10 30 ہو گئے, اور اس کے بعد رہ گئے جی 20, اس میں 20 جو ہیں باقی اس میں 10 مارکس جو ہیں وہ آپ کی کلاس پارٹیسپیشن اور اٹینڈنس کے ہوں گے کہ 80% آپ کی اٹینڈنس ضروری ہوگی, اور آپ جو کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں گے جیسے بھی آپ کر رہے تھے کہ میں کویسچن کر رہا تھا یا آپ کویسچن ریز کر رہے تھے یا آپ ڈسکس کر رہے تھے, تو یہ ہوتی ہے کلاس پارٹیسپیشن, تو اس کے 10 مارکس ہوں گے پورے. باقی رہ گئے 10 مارکس. وہ 10 مارکس آپ کے 2 کوئزز میں لوں گا آپ لوگوں سے تھرو آؤٹ دا سیمیسٹر, کسی وقت بھی آپ سے لیے جا سکتے ہیں. تو وہ اس طرح سے آپ کے انٹرنل 50 ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا فائنل جو 50 کا ہوگا. تو وہ یہ تو میرے مائنڈ میں اسکیچ ہے, اور اسی طرح سے میں انشاءاللہ لے کے چلوں گا. اگر آپ کی جو یو ای ٹی ہے اس کی طرف سے کوئی ایک فریم ورک نہیں دیا گیا تو یہ اسی طرح سے چلے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جی شاہ زیب صاحب بولیں. شاہ زیب سر جی یہ پیپر ہمارا ایک ہی ہوگا پاک اسٹڈی اور اسلامیت کا؟ اس کو ہم جو ہے نا خود سے وہ کر لیں گے. ابھی جو یو ای ٹی والا ہے مجھے وہ دیکھنا پڑے گا, سیدھی سی بات ہے, کیونکہ وہ ان کا مجھے آپ کے ڈاکٹر ہیں کون سے آپ کے ساجد صاحب ہیں نا, ایچ او ڈی کون ہے؟ سجاد صاحب. سجاد صاحب. ہاں, تو وہ ان سے میں ڈسکس کر لوں گا, اور وہ کہاں پہ پیٹرن ہے ڈیفینیٹلی آپ کا پیپر وہاں سے اگر بن کے آئے گا تو اس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. اگر ان کا ایسا کوئی نئی پیٹرن ہے تو پھر میں آپ کو ہم کر لیں گے کہ الگ ہم نے بنانا ہے یا اکٹھا, وہ میں آپ لوگوں سے مطلب میچوئل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو کر لیں گے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. یس سر, تھینک یو. اچھا جی. یہاں تک جو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کر لیں, آپ کی یہاں پہ کوئی کیوری ہے, آپ کی کوئی سجیشن ہے, آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں, ادروائز پھر میں موو آن کرتا ہوں آگے. سر کوئی ریسرچ ٹائپ پروجیکٹ نہیں ہوگا؟ مطلب ساری چیزیں آپ نے جو پریزنٹیشن کہی ہے وہ تو ہم مطلب کوئی ایک ویب سائٹ سے کنٹینٹ اٹھائیں گے اور پریزنٹیشن آپ کو دے دیں گے, اس میں ہماری اتنی لرننگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, مجھے کوئی ایشو نہیں, میں رکھ لیتا ہوں. میں اسائنمنٹ اس طرح سے اس وجہ سے آپ لوگوں کو نہیں دے رہا کہ بچے کرتے کیا ہیں کہ جناب وکیپیڈیا زندہ باد, وہاں سے کاپی پیسٹ ٹھک 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 اور وہ بھیج دی, تو میں وہ نہیں چاہتا. تو پریزنٹیشن میں پھر بھی آپ کی ایویلویشن ہوگی کہ آپ نے بے شک کنٹینٹ کہیں سے اٹھایا ہوا ہے, آپ نے کاپی کیا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ پریزنٹ کرو گے, یہاں پہ بولو گے, تو وہ چیزیں میں کافی چیزیں اس کو اسیس کر سکتا ہوں اور مجھے پتہ چلے گا. تو اس وجہ سے میں آپ کو اسائنمنٹ کوئی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. وہ بچے جو ہے نا, لیکن میں اسائنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, ہاں میں سر اسی ریسرچ پریزنٹیشن والی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کوئی ریسرچ ٹائپ ہو کہ مطلب جیسے ڈفرینٹ ڈائریکٹیوز ہیں ہمارے پاس ہیں, تو ان میں سے کون سا اچھا ہے, کون سا ایتھیکل ہے, کون سا بیسٹ. میں وہ گزارش میں نے آپ سے یہ کی, گزارش آپ سے یہ کی کہ وہ آپ کے اپنے مطلب وہ ہے, میں نے آپ کو آپشن دیا کہ اگر آپ کسی ٹاپک پہ کرنا چاہتے ہیں, ادروائز میں آپ کو اسائن بھی کر سکتا ہوں. تو وہ ڈیفینیٹلی آپ ریسرچ کر کے لائیں گے نا,
آپ کو ایسا نہیں ہوگا. آپ کی پریزنٹیشن ہوگی, اس کے بعد میں خود سے کویشچن کروں گا آپ سے بھائی جان, اور آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ بھی آپ سے کویشچن کریں گے, کہ تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ کس بندے نے کہاں سے چھاپا مار کے جو پریزنٹ کر دیا ہے, اور وہ کویشچن آنسر کے مارکس ہوں گے. تو ایسا آپ کو اپنا پریشان نہ ہو کہ بس جو ہے کہیں سے اٹھا کے پریزنٹ کر دیں گے. کویشچن آنسرز ہوں گے اور پتہ لگ جائے گا کہ کس نے کتنی تیاری کی, ریسرچ کی. ٹھیک ہے, تو ریسرچ اسائنمنٹ ہے سچ میں, جو پہلا میں نے آپ کو بتا دیا وہ نہیں دے رہا, لیکن جو آپ کی یہ پریزنٹیشن ہوگی اس کی میں وہ ریسرچ ڈیفینیٹلی آپ کر کے آئیں گے, اور آپ کو پتہ وہ لگ جائے گا ہمیں انشاءاللہ. جی کوئی اور کویشچن؟ اوکے سر. جی کوئی اور کیوری, کوئی اور کویشچن؟ بول لیں یار, کیا ہو گیا, سب لوگ تو خاموش ہو گئے, کیا میری باتیں سمجھ نہیں آئی یا باتیں ساری آ گئی ہیں سر, عجیب باتیں سو کر گئے دی سر. ہیں؟ سو گئے ہیں سارے لوگ؟ سر ادھر ہی سن رہے ہیں. اچھا اچھا, صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے فہیم صاحب اور پوری کلاس کے, وہ بڑا سا پروفیسر ہوگا تو بڑا, تو وہ نہیں پوری ہوئی, تو اب کیا پھر گزارا چل جائے گا؟ سر نو اچھا سر, ہو بیسٹ گیا. ہے. وائی ناٹ سر. یار وہ ایک اسٹیریو ٹائپ چیزیں ہماری چل رہی ہیں, تو ہمیں تھوڑا اسٹیریو ٹائپ سے ہٹنا چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ بالکل سر. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں اسٹوڈنٹ ہوں, اور مطلب میں تو لرننگ جو ساری زندگی چلتی رہے گی, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, میں بڑا ہمبل سا بندہ ہوں, تھوڑا بہت شاید نالج استادوں سے سیکھا ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن میں ایک یہ چیز میں نے خود جو ہے آبزرو کی, آپ شاید آپ کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوگا, کہ یہ جو جنہوں نے 1950s کو تو خیر بہت پیچھے میں چلا گیا, 60s 70s 80s میں جو پی ایچ ڈیز کر لی ہیں جی, انہوں نے کوئی نئی ریسرچ نہیں پڑھی, کوئی نئی انہوں نے ٹیچنگ میتھڈالوجی انہوں نے نہیں پڑھی, کوئی نیا وہ کرنا نہیں چاہ رہے, وہ ایک گھسے پیٹے آرگومنٹس ہیں جی. تو وہ پاکستان اس لیے بنا تھا, تو یہ ہوا تھا, وہ تھونپ رہے ہیں بچوں کے اوپر, اور نہ وہ اپنے خود پڑھنے کو تیار ہیں کچھ نیا, اور نہ کچھ جو ہے لکھنے کو تیار ہیں, اور نہ کچھ پڑھانے کو تیار ہیں. تو وہ اسٹیریو ٹائپس چل رہے ہیں. تو میں نے جو لرننگ کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فریش ہمارے اسٹوڈنٹ مطلب سوری ٹیچر جو تھے, جنہوں نے لیٹسٹ انہوں نے پی ایچ ڈی کی, جو باہر سے پڑھ کے آئے, اور جنہوں نے ابھی مطلب ریسنٹ ان کی وہ ریسرچ ہوئی, تو ان سے ہماری زیادہ لرننگ ہوئی تھی ایز کمپیئر ٹو جو ہے کہ جنہوں نے 20 سال پہلے 30 سال پی ایچ ڈی کی, اور بڑے سو کالڈ بڑے پروفیسرز کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگین سوری ٹو سے یہ میرا پرسپیکٹیو غلط ہو سکتا ہے. تو دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس بندے کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے جو اتنا زیادہ پڑھا چکا ہوتا ہے, لیکن وہ ایکسپیرینس اس کا کام تب آتا ہے اور کہ وہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی کرتا رہے جو ڈفرینٹ ریسرچ اس کے فیلڈ میں ہوتی رہی ہے. تو میرے خیال میں ایسا یہ تب جو وہ ہوتا ہے یوزفل ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہوتا. یس سر, ایگری کرتے ہیں سر سر. آپ ایم ایس سی کس فیلڈ میں کر رہے ہیں؟ ایم ایس سی نہیں, خدا کے بندے, تم نے تو میری جو ہے ستیاناش کر دیا میرے اکیڈیمک ریکارڈ کی. میں پی ایچ ڈی میں اوکے ایم سر, ایس سی پی پہ ایچ آپ ڈی, سوری سر یار اس بندے نہیں, میں نہیں سر, پڑھا, میں اس پی بندے ایچ کو ڈی پڑھا سر. کرنا نہیں, ابن علی میری کلاس چھوڑ دو. یہ ایک اور پھر پہلو آپ نے ایبسینٹ مارک کرنی ہے. تو ایبسینٹ مارک ہوگے تو بس آپ کی اٹینڈنس پوری نہیں ہوگی, اٹینڈنس پوری نہیں ہوگی تو آپ اس میں بیٹھ نہیں سکو گے پیپرز میں, تو فیل ہو جاؤ گے. مجھے کیا فرق ہے پڑھیں گے. اچھا بچے, میں ایم ایس سی جو ہے ویسے چلو ایم ایس سی سے آپ نے اسٹارٹ کیا, تو ہماری جو ظاہر اسپیشلائزیشن جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل ہسٹری اور اس طرح سے ہوتی ہے, لیکن ہم ڈفرینٹ ہسٹریز اس میں 23 سے 24 ہسٹری پڑھتے ہیں. اسلامک ہسٹری, چائنیز, امریکن, انڈین, اور انشینٹ سویلائزیشن, عراق, ایران, پتہ نہیں کتنی ہسٹریز ہم پڑھ لیتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, مطلب وہ سروے کورسز جو ہوتے ہیں اتنا ڈیپ نہیں ہوتے, لیکن ہماری اسپیشلائزیشن جو ہے زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ یہ ساؤتھ ایشیا یہ انڈیا, پاکستان, افغانستان, اس ایریا کو سارے کو جو ہے بنگلہ دیش, یہ ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں, تو اس میں ہوتی ہے. اور پھر اسلامک ہسٹری میں کچھ زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو اس میں بتا دیا. ایم ایس سی میں, ایم فل میں آتے ہیں تو پھر بھی ہماری ریسرچ میتھڈالوجی اور اس طرح سے کچھ کورسز ہوتے ہیں. یورپین ہسٹری پڑھتے ہیں, بہت ساری ہسٹریز ہم پڑھتے ہیں, لیکن اس میں پھر ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ جس پہ ہم مرضی یہ کام کرنا چاہیں نا, مطلب تھیسس کا. تو تھیسس جو ہے وہ پھر میں نے صوفیزم پہ کیا تھا, اسلام سے ریلیونٹ, اور صوفی اسٹڈیز جو ہیں صوفیزم کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اس پہ ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اگر کسی دن ہوا تو, اور انشاءاللہ کریں گے. اور اب آ گئے پی ایچ ڈی. تو پی ایچ ڈی میں پارلیمنٹ آف پاکستان پہ کر رہا ہوں. آپ کا جو سینٹ کیسے فنکشن کر رہا ہوتا ہے, پارلیمنٹ کیسے چل رہا ہوتا ہے, اس کی پاورز کیا ہیں, اس کے پاورز کے ایشوز کیا ہیں, اور یہ پاکستان کے مسائل کیوں نہیں حل ہو پا رہے, یہ ہمارا جو پارلیمنٹ کر پا رہا, اس کو چیلنجز کیا ہیں. تو یہ کچھ تھیم ہے. میں پارلیمنٹ پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں.
ٹھیک ہو گیا جی تھینک یو سر. ابن علی تھینک یو صاحب, سر. گزارا چل جائے گا. سر کتنے سال ہوں گے اچھا آپ کی خاصا پی ایچ سر. ڈی کو؟ پی ایچ ڈی یار ابھی لگیں گے 2-3 سال, 2-1 سال تو ایٹ لیسٹ 2-3 سال لگیں گے. یہ تھوڑا سا لمبا پروجیکٹ ہوتا ہے تو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا جی, اور کوئی آپ کی کیوری, کوئی کمنٹ, کوئی چیز جو جہاں تک میں نے بات کی ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو, یا کچھ چیز آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو یا کچھ کہنا چاہ رہے ہو, ورنہ پھر سر ہم پہلے بھی آپ کورس پڑھایا ہوا ہے؟ یار میں 2016 سے پڑھا رہا ہوں, اور آپ کی میں یونیورسٹی میں جو ہے میرا پہلا یہ ایکسپیرینس ہے نمل میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. مجھے پچھلے 4-5 سالوں سے 2016 سے تقریباً 5واں سال ہے میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. ساتھ ساتھ میں آپ کی جو نمل, ایک آپ کا یہ نمل ہے نا انسٹیٹیوٹ آف نمل اسلام آباد میں جو ہے اس میں, اور بیریا یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ نے نام آئی ہوپ کے سنا ہوا ہوگا, تو ان میں پڑھا رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ سی ایس ایس والوں کو پڑھاتا ہوں, یہ جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں نا تو ان کو پڑھاتا ہوں. تو مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ قائد اعظم میں, لیکن آپ کی جو ہے نمل ہے وہاں پہ میرا جو ہے فرسٹ ایکسپیرینس ہے, اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہمارا جو ہے اچھا ایکسپیرینس رہے گا. سر ایک بات کرنی تھی کہ جو آپ کا لیکچر ہے نا یہ سیکنڈ ٹائم ہے, جی تو جی سیکنڈ ٹائم میں آپ کو پتا ہے کہ ہمیں نیند بھی آتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کو فرسٹ ٹائم نہیں کر سکتے؟ بچے یہ کس دن ہماری, ویسے یہ آج تو ہم ویسے وہ ری شیڈول کی, ہماری تھرسڈے کو سیٹرڈے کو کلاس ہے نا ویسے جو فرائیڈے سر, فرائیڈے سر, فرائیڈے سوری سر. فرائیڈے. اچھا تو فرائیڈے کو یہ کتنے بجے ہماری 2 بجے کلاس ہے؟ جی سر 2 بجے. اچھا سر ویسے جمعہ بھی دو ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, کوئی ایک ٹائمنگ نہیں ہے جمعے کی, کہیں پہ کتنے بجے ہوگا کہیں پہ کتنے بجے میری ہوگا, بات سنیں نا فہیم تو اس صاحب, وجہ سے آدھا گھنٹہ تو اس میں ویسٹ ہو جائے گا ہمارا. اس میں یہ ہے مجھے دیکھنے دیں, کیونکہ جو سیٹرڈے, ایک سیکنڈ, فرائیڈے کو میرا خیال میں آپ کے جو سی ایس والے ہیں ان کی کلاس ہوتی ہے, جو کمپیوٹر سائنس والے ہیں نا میرے ساتھ. تو اب مجھے دیکھنے دیں کہ اگر وہ سلاٹ ان کی مارننگ میں نہیں ہے تو پھر ہم مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, میں کر سکتا ہوں اب جب آپ لوگ فری ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ وہاں پہ کنٹراڈکٹ کلیش نہیں کر رہا ہے, ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کلاس نہیں ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہ دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کر سکتا ہوں. اوکے ہو گیا سر. ہاں مجھے ذرا وہ سی ایس والوں کو چیک کریں تھے, بی بی اے والے بھی ہیں, سی ایس والے بھی ہیں, تو وہ ان کی کلاس اگر نہ اس میں سلاٹ میں ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ آ گیا جی, تھینک یو جی, اسکرین شیئر آپ نے کر دیا. اچھا جی فرائیڈے کدھر گیا, فرائیڈے ہاں جی آئی پی ایس, یہ فرائیڈے کو میرا خیال میں آپ لوگوں کی کلاس ہے میرے ساتھ, ان کی جو ہے سیٹرڈے کو ہے, جو ہے بی بی اے والوں کی بھی سیٹرڈے کو ہے اور سی ایس والوں کی. ہاں ٹھیک ہے جی, فرائیڈے کو میں مارننگ میں میری کوئی کلاس نہیں ہے, ادھر مجھے دیکھنے دیں اپنی ادھر قائد اعظم میں. فی الحال کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ اگر مارننگ میں کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. یس سر, مارننگ کو سر ٹھیک رہے گا. یہ باقیوں یس سے بھی سر, پوچھ لینا فہیم صاحب, آپ صرف کہہ لینا یہ پوری کلاس کا ہے کہ کیونکہ صبح مارننگ میں لوگوں کو جاگنے کا بہت ایشو ہوتا یس سر, بات میں نے اس لیے سر گروپ میں یہیں پہ کی ہے تاکہ سارے موجود ہیں تو اپنی انڈیویجول ہے. رائے جی دے آپ سکیں. انڈیویجول رائے دیں گے تو اس مارننگ کے بعد ہوگا, اکیلے نہیں ہوگا. یہ اس کو اسکرین شیئر کو ختم کریں جی, ادھر سے کہاں سے آپ نے کیا ہوا ہے, بس ٹھیک ہو گیا. مارننگ ٹھیک ہے. چلیں جی گروپ میں پھر جو ہے موقع بتا دیجیے گا, جو آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک اب تھوڑا سا موو آن کریں ہم اس کے اوپر. سر جی سر آپ نمبر کا وزٹ کیا کریں گے کبھی کبھی؟ یار بچے, آئی ایم نہیں کہہ سکتا, آئی واز سو ایکسائٹیڈ کہ میں وہاں پہ جاتا, آپ لوگوں سے ان پرسن میٹنگ ہوتی اور ہم وہ کرتے, لیکن ابھی بھی جو ہمارا مطلب میرے آپ کے جو ٹیچرز ہیں, جو ایگریمنٹ وہاں پہ ہوا یا چیزیں, تو وہ یہی تھا کہ آن کیمپس کلاسز ہوں گی اور میں وہاں پہ جانا تھا ادھر ہی, مطلب آپ کو آن کیمپس ہی پڑھانا تھا. لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے مسئلہ ہے, تو اب یہ مسئلہ جو ہی حل ہوگا یا کوئی وہاں پہ ایس او پیز بنتے ہیں تو میں وہاں پہ آؤں گا انشاءاللہ. ان پرسن کلاسز ہوں گی, ایسا نہیں ہوگا کہ آن لائن ہوگی. یہ تو کووڈ کی وجہ سے, ادروائز کوئی وہ میری طرف سے یا یونیورسٹی کی وجہ سے اس طرح سے نہیں ہے. جی اب آؤٹ لائنس پہ بات کر لیں. یس سر. اچھا جی, یہ میں اسکرین شیئر ایک سیکنڈ کیسے کرتے ہیں جی, ادھر سے یہ اسکرین شیئر آ رہا ہے, یہ کہاں پہ گیا یہ, ایک سیکنڈ لیں جی. اب آپ کے گروپ میں آپ لوگوں نے مجھ سے بات کی تھی اور میں بھی آپ سے وہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ میں نے جو خود آؤٹ لائنس بنانی تھی یا بنائی ہوئی ہیں, جو میں سی ایس والوں کو پڑھا رہا ہوں یا پھر میں ان کو پڑھا رہا ہوں, کیا کہتے ہیں آپ کے جو بی بی اے والے ہیں, تو وہ میرے پاس اپنی پوری, میں نے مطلب فری ہوں, آئی ایم
free to select any topic, یا آپ جو کہہ سکتے ہیں اس کو. تو لیکن یہاں پہ کمپلشن یا مسئلہ آپ لوگوں کے کورس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ مجھے جی انہوں نے پکڑا دیے ایک آؤٹ لائنس مطلب, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اس میں کنٹینٹ ہے یہ یو ای ٹی کی طرف سے, کیونکہ آپ کا پیپر میرا خیال میں وہاں سے بن کے آتا ہے, تو اس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. تو یہ جو کنٹینٹ ہے ہمیں اس کو کور کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اب اس کو ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں ہم اس تھیوریٹی اسی فریم ورک میں پڑھ لیں گے, کار اس طرح سے لیں گے, لیکن جو ہے ہمیں کور یا فالو اس کو کرنا پڑے گا, سوری ٹو سے جو ہے, ٹھیک ہے. لیکن میری اپنی آؤٹ لائن جو ہیں وہ میں نے ڈفرینٹ بنائی ہوئی ہیں, وہ اس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں 2 پورشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی آپ کا اسلامک اسٹڈیز کا ہے, اور دوسرا جو کورس پورشن ہے وہ پاکستان اسٹڈیز کا, ٹھیک ہے. اب میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر یہ کر لیں کہ ایک ہی رو میں مطلب 2 ماہ جو ہیں یا کو پہلے جتنے لیکچرز ہیں وہ صرف پاکستان اسٹڈیز کا کنٹینٹ پڑھ لیں, اور 2 ماہ پھر اسلامک کا پڑھ لیں, یا پھر آپ کا کوئی یہ ایشو ہو جاتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کے جو مڈ کس طرح سے بناتے ہوتے ہیں. پھر اگر ہم پہلے میں پاکستان اسٹڈیز پڑھتے رہیں اور مڈ آ جائے اور اسلامک اسٹڈیز ہم نے پڑھا نہ ہو تو وہ ایشوز ہو جائیں گے. تو اب یا تو اگر یہ اس طرح سے کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر ہم یوں کر لیں گے کہ پہلے پاکستان اسٹڈیز پھر اسلامک اسٹڈیز, یا پھر پہلے اسلامک اسٹڈیز پھر پاکستان اسٹڈیز, ایک ہی اس میں پڑھ لیں. اس میں کنفیوژن ہوتی رہے گی نا کہ جی آج میں پاکستان اسٹڈیز کا کورس پڑھا رہا ہوں تو کل میں اس کا پڑھا رہا ہوں. تو یہ آپ دیکھ لیں, کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ سر ویکلی سسٹم کیسا رہے گا, مطلب ایک ویک پاکستان اسٹڈی اور دوسرے ویک اسلامک ایتھکس؟ اچھا ویک پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ویک پہ ہم اسلامک کو پڑھ لیں, ایک پہ اس کو پڑھ لیں, ٹھیک ہے. چلیں اس سر کو بات تو وہی ہے نا, ویک میں ایک ہی صحیح کلاس رہے ہے نا گا. سر, ایک ویک میں آپ کی ایک ہی کلاس ہے, تو ہاں کل والا تو سین نہیں ہے. تو یہ تو مطلب آج آپ پاک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں, نیکسٹ ویک اسلامک پڑھا رہے ہوں گے, تو آپ ایسا کریں یا تو 2 ویک کر لیں یا ایک منتھ کر لیں, تو اس سے مڈ کا بھی پرابلم نہیں ہوگی. چلیں میں ذرا یہ آپ کے جو ایچ او ڈی صاحب ہیں ان سے بھی پتہ کر لیتا ہوں کہ یہ کورس کو جو مڈ شیڈ ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے نا, تو پھر اس طرح سے کر لیتے ہیں, میں اس کو مینیج کر لوں گا, ٹھیک ہے. سر اگر مڈ ہوتا ہے تو وہ تو آپ نے ہی بنانا ہے. اچھا مڈ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اچھا نو ٹھیک ہے, سر. تو ٹھیک ہے پھر میں اس کو ٹھیک کر ہے, لوں گا. اسٹڈی پھر ہم پاکستان اسٹڈیز کو ایک ہی رو میں پڑھ لیں گے, پھر یہ 1-2 ویک والا اور وہ میں نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. یس سر یہی صحیح کیونکہ وہ بیٹر. کنفیوژن ہوگی نا, ایک میں ہم بھلے ہم اسلامک اسٹڈیز کو شروع کر لیں گے, بھلے جو ہے پاکستان اسٹڈیز کو کوئی ایشو نہیں ہے, تو پہلے ایک کو ختم کر لیں گے پھر دوسرے کو, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. پھر یس سر. یہ آسانی ہوگی نا, پھر کنفیوژن نہیں ہوگی. اچھا جی, یہاں پہ جو یہ آپ کے سامنے سر آ رہی ہے سر پھر آپ سر مڈ اس سے کیسے لیں گے, ایک مڈ بندہ صرف بولے, پاک اسٹڈیز ہی ہوگا. ہاں یہ بھی تو ایشو ہو جائے گا نا. سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 20% مڈ بولا ہے, تو 20% پاک اسٹڈی سے تو نہیں ہو سکتا نا, آپ 10% پاک اسٹڈی سے ہوگا, 10 چلیں اسلامک سے میں ہوگا. مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا, ذرا اپنے ایچ او ڈی صاحب سے بات کرنے دیں, میں خود بھی, تو میں پھر کنوے کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے لے کے چلیں. بہرحال جی یہ آپ کا ٹاپکس ہیں, کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے جی, جو یہ ان کی یو ای ٹی کی ہے, میری نہیں بنائی ہوئی. انہیں جی یہ اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں کہ حدیث کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے, اس کے بعد جو ہے فیئر آف اللہ اور ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں کیا ہے, پھر آپ کا جو ہے المحسنین اور اس کا ریوارڈ جو ہے جو احسان کرتے ہیں اور اس کا جو ہے ریوارڈ کیا ملے گا, تو یہ کچھ ٹاپکس ہیں. پھر اگلا ٹاپک انہوں نے جوڑا ہوا ہے کہ یہ پاکستان اسٹڈی سے آ گیا ہوا ہے کہ رول آف علماء ان مشائخ ان پاکستان, کے پاکستان بنانے میں مشائخ اور علماء کا کیا رول ہے, جرنلسٹ کا کیا رول ہے, اسٹوڈنٹس کا, تو اس پہ ہم بات کر لیں گے. پھر جو ہے یہ ایڈوائزز آف لقمان جو ہے وہ قرآن میں جو بتائی گئی ہیں کہ لقمان جو تھے انہوں نے کیا ایڈوائز کیا اس پہ, اور اس کے ساتھ جو ہے صلات کے بارے میں کیا حکم ہے, ایول کے بارے میں کیا ہے, جو اگر ڈیفیکلٹیز آپ کو آتی ہیں تو اس کے بارے میں اللہ نے صبر کا کہا ہے, تو بہت ساری چیزیں, تو اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اسی طرح پھر اگلے 2-3 ٹاپکس اینڈ پہ وہ پاکستان اسٹڈیز کے دے دیتا ہے, نیشنل انٹیگریشن کیا ہوتا ہے, اور محمد علی جناح جو ہے اس نے اسٹیٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کون کون سے اسٹیپس لیے, یہ ہم پڑھیں گے. پھر آپ کا جو 3rd سیکشن ہے اس میں سائنٹیفک اسٹڈیز آف دی یونیورس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جی اللہ جو ہے مطلب اس کا جو کنسیپٹ ہے, یونیورس کا کنسیپٹ ہے, تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پھر جو ہے یونیورس کو کنکر کیسے کیا جاتا ہے, یا اس میں اسلام کا جو ہے کیا کنسیپٹ ہے, قرآن جو کہتا ہے غور و فکر کرو, اور وہ چیزیں, اور اس کو ہم انشاءاللہ ریلیٹ کریں گے. پھر اگلا ٹاپک پاکستان اسٹڈیز کا آ گیا جی, وہ کہتا ہے کہ انیشیل پرابلمز آف پاکستان کیا کیا تھیں, ریفیوجیز کرائسس, واٹر, یہ وہ, یہ آپ کو پتہ ہے, میں یہ نہیں پڑھاؤں گا. اگر یہ سوری جو ہے پرابلمس میں ڈفرینٹ آپ کو پڑھاؤں گا پرسپیکٹیو سے, یہ اس پہ بات کریں گے. پھر پلرز آف اسلام آپ کے آ گئے جی, شہادت کیا رتبہ کیا ہے, کیا چیز ہے, صلات, صوم جو ہے, روزہ ہوتا ہے, حج, زکوٰۃ, حج, اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے.
پھر اسٹرائمنگ ان دی کاز آف اللہ، جو جہاد ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور جہاد کی کتنی اقسام ہیں اور اس کا کیا ریوارڈ ہے، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. پھر کڈس کے بارے میں جی ہے جی. اور پھر اس کے بعد ایگو جو ہے اس کا جو ہے کیا اس میں رول ہے، ایگنورینس جو ہے وہ کیا ہے، شیطان جو ہے اینیمی ہے انسان کا، تو یہ ساری چیزیں. پھر اس طرح جو ہولی قرآن ہے وہ ڈس بلیور کے بارے میں اس کے کیا کانسیپٹ ہے وہ چیزیں. پھر لینڈ آف پاکستان پہ، یہ پاکستان اسٹڈیز کا کورس ہے، اس پہ ہم آ جائیں گے. جغرافیکل امپورٹنس آف پاکستان کے، جناب پاکستان جو ہے اس کے بارڈر انڈیا کے ساتھ لگتے ہیں، ادھر چائنا کے ساتھ لگتے ہیں، ادھر ایران کے ساتھ ہے، ادھر افغانستان ہے. تو اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں، اس سے ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں چیلنجز کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. سی پیک پہ ہم بات کریں گے کہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے اس کے کیا مسائل ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں. ٹاپی جو ہے یہ ترکمانستان، ٹی فار ترکمانستان، اے فار افغانستان، پی فار پاکستان اور آئی فار انڈیا جو ہے یہ ٹاپی کے نام سے ایک گیس پائپ لائن کا جو ہے پروجیکٹ شروع ہوا ہے. تو اس کے کیا چیلنجز ہیں، یہ کہاں تک پہنچا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، بات کریں گے. پھر سوشل مینرز کے ہیں جی، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے کیا اوبلیگیشنز ہیں. پھر گولڈن پرنسپلز آف لائف اور اس کے گریڈ کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اچھا کیا ہے، مطلب نیکی اور بدی کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں، واٹ از رائٹنیس اور واٹ از سن جو ہے. پھر آپ ایمفیسائز آن دا رسپیکٹ آف ہیومن بینگز جو ہیں ان کے سینٹیمنٹس کے رسپیکٹ کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. پھر کھانا کھانے کھلانے کے اور اس کے آداب کے بارے میں کیا چیزیں ہیں. پھر یہ پاکستان اسٹڈیز کا آپ کا وہ ایک چیز آ گیا کہ ریسورسز آف پاکستان کون کون سے ہیں. ایگریکلچر جو ہے اس کی پرفارمنس کیا ہے، اس کے پوٹینشیلز کیا ہیں، اس کو چیلنجز کیا ہیں، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. پھر اسلامک اسٹڈیز کا ایک کنٹینٹ آ گیا، سوشل مینرز کو ہی کنٹینیو کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مسلمانوں کو کرنا چاہیے، نان مسلم کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بات ہوگی. پھر آپ کے چینک لینی ہے، کھانا پینا، کپڑے پہننا، اس کے اسلام کی جو ہے وہ چیزیں کس طرح سے ایلیمنٹ ہے. پورا جو ہے ایک خاص قسم کا یہ ایک مدرسہ ٹائپ مجھے لگ رہا ہے ایک وہ ہے کورس کا وہ. اچھا جی، اس کے بعد ریسٹرکشنز آف ٹریلنگ دا گورنمنٹس، اور اس کے بعد بھی اوور اسپینڈنگ جو ہے فضول خرچی کے بارے میں کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. پھر اگین ریسورسز پاکستان پہ وہ آ گیا، پاکستان اسٹڈیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، انڈسٹری، اس کے پرابلمس کیا ہیں، اس کے سلوشنس کیا ہیں. پھر قرآنک سائنسز جو ہیں، میریکلز جو ہیں قرآن پاک میں، یا قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تفسیر جو قرآن پاک کی ہم پڑھتے دیکھتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کی، تو اس کے کیا اصول ہو سکتے ہیں، کون سی تفسیر جو کس طرح سے لکھی جاتی ہے تفسیر، وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. اس کے بعد اسٹیٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ پاکستان اسٹڈیز کا کورس کنٹینٹ ہے. آبجیکٹیو ریزولوشن پہ بات کریں گے. ہمارے 3 آئین آئے ہیں، کانسٹیٹیوشن آئے ہیں. پہلا آیا تھا 1962 میں ہمارا آئین بنا تھا، دوسرا ہمارا 1956 میں، دوسرا 1962 میں، اور تیسرا 1973 میں جو بھی موجود ہے. تو اس پہ بات کریں گے، اور اس سے ہی کا ایک چیز یہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہے. اس کے بعد ہسٹری آف جو حدیث ہے، حدیث کہاں سے سٹارٹ ہوئی، اس کو کمپائل کرنے کے کیا طریقے ہیں، اور اس کے جو کمپائلرز ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے، اور اس کی اتھینٹسٹی جو کیا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی. پھر اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بات بتائی 1956 اور 62 کا جو آئین ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ کون کون سے بتائے گئے ہیں. جہاں درمیان میں جی مڈ ٹرم آ جائے گا. اچھا یہاں پہ ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے 8 جو سیکشن دیکھ لیں اس سے اوپر مڈ ٹرم کا انہوں نے بتایا، اوکے. اس کے بعد ہیومن رائٹس کے اوپر بات ہوگی. ہیومن رائٹس کیا ہیں، پیرنٹس کے کیا رائٹس ہیں، ریلیٹیوز کے کیا ہیں. اسٹیٹ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اسلامک پروویژنس کون کون سی، اسلام کے بارے میں ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیا کہتا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، اس پہ بات ہوگی. پھر اگین ہیومن رائٹس آ گئے ہیں جی، اس میں کہتا ہے کہ نیبرز کے کیا رائٹس ہیں، خواتین کے کیا رائٹس ہیں، پرائیویسی جو ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے. اور پھر پاکستان اسٹڈیز کا ایک ہے وہ کنسیپٹ ہے، سوری جو کنٹینٹ ہے وہ فارن پالیسی ہے. فارن پالیسی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، پاکستان کی فارن پالیسی کو مسائل کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. کرمنل لا جو ہے اسلام کا وہ کیا چیز ہے، اگلا نیکسٹ جو 12 ہے آپ کا، کرمنل لا اسلام کیا ہے، کنسیپٹ آف کرائم کیا ہے، اس کی پنشمنٹ کیا ہے اسلام میں. پھر اسلامک کرمنل لا جو ہے وہ ایلیمینیٹ کیسے کر سکتا ہے کرائم کو، سوسائٹی میں اس کا کیا رول ہے. کلاسیفیکیشن آف کرائم جو اسلام میں وہ کیا کون سے کرائمز کی کیا کیا کلاسیفیکیشن کی گئی ہے. پھر حدود اور تعزیرات جو ہیں اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. پھر اگین فارن پالیسی کے اوپر آ گیا کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے ڈٹرمنٹس کیا ہیں جو ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس کے آبجیکٹیوز کون کون سے ہیں. پھر جی 13 میں آ گیا ہے کہ
اسلامک کرمنل لا وہی چیز ہے. قذف جو ہے یہ جھوٹا الزام کسی کے اوپر لگانا, اس کا کیا قرآن کہتا ہے. لعین جو ہے سوری کہ ہاں ایکسیکیوشن آف وائف اینڈ زنا, اس کے بارے میں اڈلٹری جو ہے, فورسینیشن جو ہے, ریلیشن ود نیبرنگ کنٹریز, یہ پھر پاکستان اسٹڈیز کا آ گیا, انڈیا, چائنا, افغانستان, ایران کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اسلامک کرمنل سر یہ فارنیسیشن کیا ہوتا ہے؟ سوری سر اوپر سلائڈ کریں نا تھوڑی سی, یہ فارنیسیشن فارنیسیشن جو ہے یہ اس سے ہاں زنا سے ریلیونٹ جو ہے, اس کے ہم اس کے اوپر بات کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ڈرنکنگ جو ہے, شراب جو ہے, اس کے بارے میں کیا چیزیں ہیں. چوری جو ہے, ڈکیٹی ہوگی, ریبیلین جو ہے, بغاوت کے بارے میں, ریلیشن ود مسلم کنٹریز, سعودی عربیہ کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ. پھر جی مرڈر کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. ریٹیلیشن جو ہے, کوئی آپ کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو اس کو آپ ریٹیلیٹ, اس کا جواب کیسے دینا چاہیے. اپورٹسٹی جو ہے, پوسٹسٹی جو ہے آپ کا, اس کے بارے میں جو ہے پاکستان کی جو کنٹمپریری ورلڈ کے ساتھ یونائٹڈ نیشن ہوگا, امریکہ, ایشیا, یورپ, اس پہ بات کریں گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے وہ ہمارے رول ماڈل ہے, تو اس پہ بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے, یہ کون نبی جان کر رہے, ثنا عباس, اچھا جی, اولی پرافٹ جو ہے انہوں نے ایز اے رول ماڈل ہے ہمارے لیے. تو مائگریشن کے بعد کی لائف, اس سے پہلے کی بات کریں گے. پھر فارن پالیسی جو ہے, بائی لیٹرلزم کیا ہوتا ہے, نان الائنمنٹ کیا ہوتی ہے, پیسفل کو ایگزسٹنس کیا ہوتی ہے, نیوکلیئر پوریفیکیشن کیا ہوتی ہے. بائی لیٹرلزم مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو طرفہ تعلقات, یہ جب آئیں گے اس میں ساری چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم. پھر فائنلی جی شکر ہے ہم اینڈ پہ پہنچ گئے. اسلام اینڈ ایتھکس جو ہے اس پہ بات ہوگی, ایتھیکل بیہیویئر آف پروفٹس جو ہیں اس کے اوپر بات ہوگی. ایتھکس بلیف جو ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. پھر ورشپ جو ہے اس کے مینرز کیا ہیں, ریلیجن کے اندر اس کے کیا کانسیپٹ ہے. پھر اس کے بعد موریلٹی جو ہے, مورل ویلیوز جو ہیں وہ کون سی ہے, چیریٹی جس کو ہم کہتے ہیں. پھر ٹالرنس کے بارے میں, سادگی کے بارے میں, رسپیکٹ فار ہیومن کائنڈس, ایٹیکیٹس, اس میں بات کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور فائنلی جو ہے آپ کا پاکستان سے کے ریلیونٹ جو ہے کہ ریجنل آرگنائزیشن جو سارک جو ہے, او آئی سی, اور یہ کچھ جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے, اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو یہ میں انشاءاللہ اس گروپ میں شیئر بھی کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو یہ آپ کا کورس آؤٹ لائن جو ہمیں دی گیا, اس کو ہی ہمیں فالو کرنا ہوگا, کیونکہ وہ جو پیپر کی بات ہے اس وجہ سے, لیکن اس کو انشاءاللہ اپنے طرح سے ہم جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پہ یہ چیزیں میں نے پہلے آپ کو ابھی میں پریویو کر رہا ہوں جو آج ہم نے بات کی. پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا کلاس کے جو پرنسپلز بتایا کہ ہم اگر اس طرح سے چلیں گے کہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کا تھوڑا سا اوپننیس ہونی چاہیے, تھوڑا ریسیپٹیو آپ ہوں کے بیٹھیں گے تو چیزوں کی لرننگ ہوگی. پھر ہم نے ایویلویشن کے اوپر بات کر لی کہ وہ کس طرح سے ہوگی. پھر میں نے آپ کو کورس کنٹینٹ کی بات کر دی. پھر میں نے آپ کو سورس مٹیریل کی بات کر دی کہ سورس مٹیریل آپ کو کون کون سی چیزیں اویلیبل ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آئی ہوپ کہ آج اس طرح سے جو ہم کر سکتے ڈسکس وہ کر لیے. ابھی آپ لوگوں کے میں ایکسپیکٹ یہ کروں گا کہ آپ کی کوئی سجیشنز, کوئی کیوریز, کوئی جو ہے آپ کا کومنٹ ہو تو وہ آپ کریں. اگر کوئی ایسی بات ہے یا کوئی چیز رہ گئی ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد پھر ہم اس کلاس کو جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے وہ ڈسکس میرے مائنڈ میں ہے وہ کر کے پھر اس کو ختم کریں گے. جی فہیم صاحب بولیں. سر آؤٹ لائن آپ نے بتا دی ہیں, ٹھیک ہے سر. سر ایک پنجاب ایجوکیشن ان کا ایک آیا تھا نوٹیفیکیشن کہ آپ کو ڈگری تبھی ملے گی جب آپ پوری جو قرآن کی ٹرانسلیشن ہے نا وہ آپ یونیورسٹی میں پڑھائیں گے. تو یہ سر شاید آپ نے بھی دیکھا ہو, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. چودھری محمد وہ سرور صرف نوٹیفیکیشن تھا یا اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. اچھا یہ پنجاب یونیورسٹی میں اور وہاں پہ بھی چل رہا تھا. یہ مجھے چیک کرنے کی ضرورت ہے, مجھے ذرا چیک کرنے دیں اس کو کیا ہے کہ واقعی ایسا, کیونکہ ابھی ہماری یونیورسٹی میں جہاں پہ ابھی بھی پڑھا رہا ہوں کورسز اپنے کہتے ہیں, تو وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز کا بھی کورس ہے میرے پاس, پاکستان اسٹڈیز کا بھی ہے. تو ہمیں ابھی نہیں کہا گیا کہ آپ جی پڑھائیں, یا مجھے نہ میرے فرینڈس جو پڑھا رہے ہیں کہیں سے, تو ابھی وہ نہیں کہا کہ وہ نوٹیفیکیشن کی حد تک تو ہے وہ آیا ہے, لیکن اس کا امپلیمنٹ میرا نہیں خیال ابھی تک ہوا ہے. اور اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کو ہم دیکھ لیں گے, لیکن ابھی تک مجھے نہیں نظر آیا, وہ نوٹیفیکیشن ہی ہے. جی حمزہ, حافظ محمد حمزہ صاحب. سر آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہمارا پیپر یا کوئزز وغیرہ ہے, اسیسمنٹ وغیرہ ہے, اس کے اندر آپ کی کوئی لمیٹیشن بھی ہے کہ مطلب یعنی کہ یہ ہے کہ جو ہمارا فائنل پیپر آتا ہے اس کے اندر پاک اسٹڈی یا آئی پی جو اسلامک اسٹڈی ہے اس کے اندر آپ اردو میں لکھیں یا پھر انگلش میں لکھیں؟ نہیں. اچھا میں نے یہ پہلے بھی ایک وہ کویسچن ہو رہا تھا کہ
اس کو یہ پاکستان اسٹڈیز جو ہے آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک انٹروڈکٹری کلاس تھی. اور سیکنڈ یہ چیز ہے کہ آپ کا یہ بیک گراؤنڈ جو ہے کچھ لوگوں کا وہ کہاں سے کسی کا ہے, تو اس وجہ سے میں نے اس کو وہ کیا تھا نا کہ وہ کون کہاں سے بلانگ کرتا ہے, تو اس میں اردو میں بات کی ہے. تو یہ آپ کا جو آپ کا میڈیم آف انسٹرکشنز ہے یا پھر جو آپ کے پیپرز ہوں گے وہ انگلش میں ہی ہوں گے ساری چیزیں, چاہے اسلامک اسٹڈیز ہے چاہے وہ جو ہے پاکستان اسٹڈیز ہے. لیکن مجھے اگین آپ مجھے کہیں کہ میں انگلش میں آپ کو لیکچر دوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے کہیں اردو میں بولوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے کہیں کہ ہائیبرڈ چلیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جو آج یہ بات کی اردو میں, ایک تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی وہ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے میں نے یہ کی کہ کوئی کہاں سے اور دوسری یہ چیز تھی کہ تھوڑی سی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, آپ بتا دیں میں انگلش میں بات کر لیں گے, لیکن آپ کے پیپرز اور وہ ساری چیزیں انگلش میں ہی ہوں گی. یہ کلیئر ہے؟ جی سر, میں انگلش میں وہ اس کی بات کر رہا تھا پیپرز وغیرہ کی نا, کیونکہ وہاں پر جو ہمارا لاسٹ ٹائم پیپر آیا تھا اس کے اندر اردو میں بھی سارا پیپر سائڈ پہ لکھا ہوا تھا نا, جس نے اردو میں کرنا اردو میں کر لے, جس نے انگلش میں کرنا وہ انگلش میں کر لے. اچھا, اگین سوری ٹو سے میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے, مجھے نہیں اس کا آئیڈیا کہ اگر وہ یو ای ٹی کا کچھ ہے اردو انگلش والا, تو اگین مجھے یہ چیک کرنے دے. جی مجھے اگین یہ اس کو چیک کرنے دے. ایک تو یہ اچھا جی ایک تو چیک کرنا ہے اردو انگلش والی چیز, ایک وہ مارکس والی چیز جو ہے, تو وہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر لوں گا, تو پھر اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن باقی جو ہیں اس میں انگلش ہی ہے, مطلب مجھے نہیں یہ آئیڈیا کہ آپ کا وہ یو ای ٹی کا کیا سین ہے. ادھر تو ہمارا انگلش ہی ہوتا ہے, انگلش ہی ہوگی, وہ چیک کر لیں گے میرا, ٹھیک ہے جی. اور سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہوتا ہی ہے کہ کچھ ٹیچر کہتے ہیں ہمارے پیپر میں آپ ہیڈنگ لکھیں, کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے پیراگراف میں نہیں لکھنا, بس ایک مین ہے کہ آپ کا پیراگراف ہونا چاہیے. سر آپ کی اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن وغیرہ تو نہیں ہے؟ یار سمپل میں نے آپ کو چیز بتائی کہ صاف ستھرا لکھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ سے جو سوال پوچھا گیا ہے, جو آپ سے چیز پوچھی گئی ہے, وہ کوالٹی وائز آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے. مجھے نہ وہ لینتھ کی ضرورت ہے, نہ مجھے وہ بڑی کوئی ہیڈنگز اس طرح سے بنا دیں تو ویل اینڈ گڈ. ظاہر ہے ایک اس کی پریزنٹیشن پیپر کی اچھی ہوتی ہے تو اچھا امپریشن جاتا ہے, پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے, تو ٹھیک ہے. ادروائز مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کی کوالٹی ہونی چاہیے, جو سوال پوچھا گیا وہ آپ اس کو آنسر کریں. اور نہ مجھے لینتھ سے کوئی ایشو ہے, نہ مجھے کوئی اس کی جو ہے بس میں پڑھنے کے قابل ہو. تو باقی انگلش کا بھی اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو اس پہ اوور کم کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کو آگے آپ کی لائف میں جو آپ کی پریکٹیکل لائف میں ایشوز ہوں گے. ورنہ اگر آپ کے کسی کوئی گرامیٹیکلی کے ایشوز ہو جاتے ہیں تو میں اس کو اگنور کروں گا ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ کا وہ ہے نہیں نا اس کا بیک گراؤنڈ, آپ کا کنسیپچول چیزیں دیکھی جائیں گی, ٹھیک ہے. لیکن اسپیلنگز جو ہیں اس کو شاید میں وہ اگنور نہیں کروں گا, اس پہ ذرا آپ دیکھیے گا. جی کوئی اور کویسچن؟ بچے بولیں کیا ہو گیا؟ سر اب کس چیز کے متعلق آپ سے پوچھیں؟ اب اسائنمنٹ تو میں دے ہی نہیں رہا, میں نے تو کہا اسائنمنٹس ہوں گی نہیں, میں تو آپ کا پریزنٹیشنز ہوں گی, وہ آپ خود سے اس کو کریں گے. اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہوگا کہ کس طرح کے ٹاپک؟ ہاں وہ یہ اس کا کرائٹیریا سمپل یہ ہے کہ آپ کا جو اسلام جو مطلب ظاہر ڈیفینیٹلی ہم پاکستان بھی پڑھ رہے ہیں اور اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں, تو اسلام سے ریلیونٹ کوئی ٹاپک اٹھا لیں, اس کا کوئی بھی آپ اٹھا لیں, یا پاکستان اسٹڈیز سے, تو وہ آپ کے اوپر ہے, آپ اٹھا لیں خود سے, یا پھر مجھے کہیں تو میں بھی آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں. تو وہ اس تھیم میں رہنا اسلام اور پاکستان کے, ٹھیک ہے. باقی ڈیوریشن کی ہم بات کر لیں گے ڈیسائڈ جب ہمارے پاس ٹائم آئے گا کہ وہ جی آپ کا پیٹرن اس کا یہ ہوگا کہ 10 منٹ کی فارس فوز میں کہہ رہا ہوں, شاید 10 منٹ کی نہ ہو, کم ہو سو زیادہ, وہ ہم دیکھ لیں گے. تو اس میں ایک بچہ جو ہے اگر 10 منٹ کی رکھی ہے تو اس میں وہ 7 منٹ فارس فوز جو ہے وہ بولے گا, اور 3 منٹ میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہے نہیں اس طرح سے, تو 3 منٹ اس سے کویسچن آنسرس کیے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے ایکول جو ویٹیج ہوگا مارکس ہوں گے, اس نے آنسر بھی کرنا ہوگا ان کویسچنس کو, اور پوری کلاس پوچھے گی اور میں بھی اس سے کویسچن پوچھوں گا. اور ایون جو کلاس میں کویسچن پوچھنے والے ہیں ان کا بھی اس کو اسیس کیا جا رہا ہوگا کہ وہ کون کتنے کویسچن کسی نے کیے, وہ نوٹ کرتا ہوں ساتھ ساتھ, وہ آپ کو کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ بس ایک بندہ تیار کر کے آگے بیٹھا ہے اور وہ کرتا جا رہا ہے اور باقی جو ہیں بس وہ بیٹھے ہیں مست, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ فارمیٹ یہ ہوگا. سر سارے بولتے ہیں ایسا کہ ہم چیک کریں گے کہ کون کس نے کویسچن پوچھے ہیں, لیکن کرتا کوئی نہیں ہے سر. بچے میں نوٹ کروں گا یہ ایٹ دا اینڈ, میں یہ ابھی بھی آپ نے میرے ہاتھ میں یہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نوٹ کروں گا تھرو آؤٹ دا سیمیسٹر کہ کون بچہ جو کتنا بولا, اور اس کی کلاس پارٹیسپیشن اسی پہ ایویلویٹ ہوگی. آپ پریشانی نہ لیں, انشاءاللہ ہوگی. مطلب پریشان نہیں ہو رہے سر. ہاں
اچھا جی، میں اب جو آپ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کس طرح کے ہم بول رہے ہیں، کویسچن کیا سر کریں، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں. جی ذیشان بھٹی صاحب. سر سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر وہ کویسچن کا تو آپ نے کہہ دیا، وہ آپ نوٹ کریں گے، اسیس کریں گے کون کتنے کویسچن کر رہا ہے. تو اب کیا وہ بھی آپ اسیس کریں گے یا نہیں؟ مطلب آپ نے بس، میں بیٹھا ہوں تو مجھے بس کویسچن ہی کرنا ہے، اس کی کوالٹی ہے، وہ ریلیٹ کر رہا ہے، وہ اس کی کچھ سینس بنتی ہے یا نہیں، بس میں چھوڑ جا رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ کو نام لکھوانا ہے کہ میں نے اپنا نہیں نام. نہیں، ویری گڈ ذیشان صاحب، ویری گڈ، آپ نے اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. ایسا نہیں ہوگا. اب دیکھیں کہ میں بات کر رہا ہوں جی آئیڈیالوجی آف پاکستان میں فرض تو، یا پریزنٹر جو ہے اس پہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اتنے تو بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوتا نا، کہ مطلب مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کس چکر میں صرف نام لکھوانے میں، یا اگر ارریلیونٹ وہ کویسچن کرے گا یا وہ اس طرح سے کرے گا، تو وہ پھر اس پریزنٹر کو بھی وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو رسپانس کرے. اور میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں گا، اور میں خود اس کو شاید جو ہے اس کو ڈسکریج کر دوں گا، یا اس طرح کہ جی یہ ریلیونٹ آپ کا کویسچن ہی ہے، اس کا وہ نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کی کوالٹی تو وہ دیکھی جائے کہ ریلیونٹ ہے یا نہیں اس طرح سے. تو وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ بس نام لگوانے کے چکر. اچھا، میں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میں ابھی جو لاسٹ اینڈ پہ ہماری 1.5 گھنٹہ کلاس ہو چکی ہے، میں اب یہ کہنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ میں نے آپ کو ساری چیزیں، اس کو کنٹینٹ، اس کے میتھڈالوجی، اس کے سورسز، اور اوور آل کچھ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کلاس کے بتا دیے. تو اب اس کے بعد جو ہے آپ کو کوئی یہ چیز سمجھ آئی یا نہیں آئی، اور آپ کیا اس میں مطلب آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ چیز بھی جو ہے ایڈ کرنی چاہیے، اس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے. تو یہ جو 2 باتیں ہیں، اس تھیم کے اوپر کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ آپ 17-16 بندے جو ہیں، تو آپ سارے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ چیز ایڈ کریں. یہ کریں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں، پھر ہم نے ختم کرنا. تو میں یہ آپ سے توقع کر رہا ہوں. یہ فہیم صاحب جو ہیں بار بار بولے جا رہے ہیں، باقی سب لوگ جو ہیں، کیا خیر ہے آپ لوگوں کو؟ آپ نے نہیں بات کرنا چاہ رہے، کیوں؟ فہیم صاحب فی الحال آپ ہولڈ کریں نا، کسی اور کو بولنے دیں. جی محمد اویس خان صاحب نئے بندے آئے ہیں. اویس صاحب بولیں. سر اس میں ہم نے جو آؤٹ لائن دیکھنی ہے، اس میں بہت ہی بیسکس ٹاپک ہیں، مطلب اسلام کے آداب کیسے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں. وہ تو تو آپ لوگوں ان کا بیسکس کو چھوڑ کے ہم تھوڑا سا، یس سر، ان بیسکس کو چھوڑ کے ہم تھوڑا سا نیا ایڈ کر سکتے ہیں اپنے سے کچھ. ہاں ٹھیک ہے، میں کروں گا ڈیفینیٹلی. اس طرح سے تو نہیں ہوگا. اگر وہاں پہ بیسک پہ کوئی کویسچن آپ کا بھی جاتا ہے تو وہ آپ خود بھی کر لیں گے نا، آپ کو جیسے پتہ ہے اس کا اوور ویو لے لیں گے. لیکن ہم تھوڑا سا اس کو میں آپ کا اپنی جو آؤٹ لائن ہے نا اس کی اسلامک اسٹڈیز کی، وہ صرف آپ کو اس کے آپ کا کہہ سکیں اوور ویو کے لیے آپ کو سینڈ کر دوں گا. تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کرتے کیا ہیں یا ڈفرینٹ کیا چیز ہوگی. ٹھیک ہے. اور پاکستان اسٹڈیز کی بھی میں کر دوں گا اپنی جو بنائی ہوئی ہیں، تو اس کو ہم کر لیں گے انشاءاللہ. ہم ڈفرینٹ اس کو کریں گے. جی اور کوئی سجیشن آپ لوگوں کی، کوئی کومنٹ یا کمپلیمنٹ؟ جی محمد فہیم خان صاحب بولیں. جی فہیم صاحب. سر یہ جو کنٹینٹ یوٹی والے بنا رہے ہیں، وہ ان کو کیا پتہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ والی چیزیں 12 کلاس تک بھی پڑھی ہیں، پھر آگے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، پھر وہی والی چیزیں انہوں نے دوبارہ اٹھا کے آگے پھر سے ڈال دی ہیں. وہ بھی فارمیلٹی پوری کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے IPS2 کا ایک 3 کریڈٹ آر کا کورس دینا ہے، تو اس کو کسی بھی طریقے سے 16 ویک کا بنانا ہے. مطلب انہوں نے پھر سے وہی ساری چیزیں ڈال دی ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں. سب کو پتہ ہے سر، جو آپ نے اب بتائی ہیں پتہ ہے کیا نماز. کریں گے اب؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے میرے لیے بھی تھوڑی آسانی ہو گئی ہے، اور ہم اس کو اس طرح سے کر لیں گے. اب یہ آپ سب لوگوں کی اس نا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس کانٹینٹ ہے نا، اب میں اس کو اگر بات ہم کرنا چاہیں نا، ٹو بی ویری فرینک، جو ہے 2 سے 3 کلاسوں میں یہ اس پہ بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو ایسے ہی ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ہم کر یہ سکتے ہیں کہ یہ جو کنٹینٹ ہے اس کو ہم اس طرح سے 2-4 مطلب ویک لگا کے، اب کوئی فارمیلٹی جو ہے جب ہم نے بظاہر ڈیفینیٹلی وہ چیزیں کرنی ہے، ضروری نہیں کہ ہر بندے کو وہ چیز آتی بھی ہو، تو اس کو فالو کر کے ہم اس کو گو تھرو کر لیں. ایک اس کا سروے کورس کہہ لیں یا سروے کر لیں. اس کے بعد ہم اپنے تھیمز پہ آ جائیں کہ ہم نے کچھ الگ سے جو چیز کرنی. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پھر اس طرح ہم کر لیتے ہیں. سر اس میں میری سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنی میتھڈالوجی کنٹینیو کریں، لیکن ساتھ میں جو یوٹی کی آؤٹ لائن ہے اس میں بھی تھوڑا تھوڑا بتاتے جائیں. میں نے یہی کہا ہے کہ اس کو اس سے تو ہم نہیں ڈیویٹ کریں گے. اس کو ہم تھارولی جو ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھارولی ہم کر لیتے ہیں اس طرح سے. آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہے بھی اور کچھ ہم کر لیتے ہیں ہم، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم کیا کریں گے کہ جی ہم اس پہ آ جائیں گے، اپنے تھیمیٹیکلی ہم چیزوں کو لینا شروع کر دیں گے. تو اس طرح ہم کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. جی عرفان حسن صاحب آپ بولیں. لیکچر کا میتھڈ کیا ہوگا؟ آپ پریزنٹیشن کی فارم میں دیں گے یا وائٹ بورڈ یوز کریں گے؟ اچھا یار، یہ وائٹ بورڈ والا تو کوئی ایسا سین نہیں ہے. دیکھ لیں گے. اگر میرے پاس کچھ، میں نے تو اصل میں وہ ہاتھ سے لکھنے کے اس کا عادی ہوں، سیدھی سی بات ہے. یہ ابھی سے 2 سیمسٹر سے شروع ہو گیا یہ سین آن لائن والا.
تو میرے پاس تو وہ کلاس میں آن کیمپس تو ہوں گے تو وہ وہیں گے. جب تک یہاں پہ ہم آن لائن ہیں تو وہ میرے پاس جو پیپرز ہیں یا کچھ چیزیں ہیں اس کی میں آپ کو پکچرز یا تو جو میں نے کیے ہوئے ہیں وہ کچھ شیئر کرتا رہوں گا, یا پھر یہاں پہ بھی کوئی اسکرین شاٹ والی کوئی ایسی سلائڈز ہوں گی تو وہ شو کروں گا. وہ ہائبریڈ مطلب اس طرح سے وہ نہیں, ایک نہیں مونوٹونیس چیز نہیں ہوگی, وہ ویری کرے گا ٹاپک ٹو ٹاپک, تو وہ میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اچھا جی, اب میں نام لے کے بلوا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ لوگ نہیں بول رہے, تو اب یہی ہے آپ کو عبید اللہ صاحب نے بات کی ہے, ذیشان بھٹی بھی بولے ہیں, اویس خان نے بھی بات کر لی ہے, ابن علی اس سیشن میں جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس میں بات نہیں. ابن علی بولیں, کوئی سجیشن, کوئی کمنٹ, یا جو آپ کیا ہے کیا آج کوئی اس کی سمجھ آئی یا اس کو کیسے اور چیزیں ہو سکتی ہیں. عرفان ابن علی, ٹھیک ہے جی. ارسلان صاحب آپ بات کریں, محمد ارسلان. ارسلان صاحب آواز آ رہی ہے؟ یس سر. بولیں نا بھائی کچھ. نیند آئی ہوئی ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے, ویری گڈ, بہت اچھا جواب ہے. حمزہ آپ کچھ بولنا چاہیں؟ جنید سر میں ایک سجیشن جی سر میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ نے ابھی پریزنٹیشن وغیرہ کی بات کی ہے تو سر اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پریزنٹیشن سر ایک حد تک ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن سر ساتھ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے پاس اتنا ٹائم اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے کہ اس میں ہم مطلب اتنا ٹائم نہیں دے پا سکتے پریزنٹیشن کو, تو اس ٹائپ سے پھر ہم نہیں پریپیئر کر سکتے جس طرح آپ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں. تو پھر اس میں تھوڑا سر آپ اگر ریسٹرکشن کم رکھے تو میں بھی ہم اس میں جو ہے نا پھر اچھا کنٹینٹس وغیرہ جو ہے نا وہ مطلب نہیں, میں آپ کو بڑا فری ٹائم دوں کیونکہ گا, میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم ہے, اس کو ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے, آپ کو ٹائم ملے گا, وہ اس کی پریشانی نہ لیں گے, آپ کو آرام سے اس کو آپ ریسرچ کریں گے, آرام سے اس کو کریں گے, وہ کر لیں گے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیسر اعجاز سمرو صاحب آپ بھی کچھ بات کر لیں. سر میں تو بڑا خوش ہوں, بڑا صحیح چل رہا ہے, میں ہوپ کر رہا ہوں کہ وی ول لرن گڈ تھنگس. آپ بڑا صحیح جا رہا ہے کورس ابھی تک. تو ابھی تک پڑھا ہی ہم نے کیا ہے سر جو بھی آپ بتا رہے ہیں ابھی, جو بھی آپ نے خواب دکھائے ہیں, اچھا میں خواب تو بڑا خان خوش صاحب ہوں. نے بھی آپ کو بہت سارا دکھائے تھے, تو کیا توقع پوری ہوئی ہے؟ وہی ہے نا سر, ابھی شروع میں تو ساروں نے ووٹ دیا تھا نا, ان کو بھی, آپ کو بھی ووٹ ہے, ہمارا بھی. چلے اللہ پاک خیر کرے گا, کوشش کریں گے. جی وہ حافظ تو سر آپ نے بھی سیم ہی کیا, خان صاحب کی طرح دکھا کے بعد میں آپ نے یوٹی کی کورس آؤٹ لائن کھول دیا کہ یہ پڑھیں گے پہلے, ضروری ہے. اب میری بات سنیں یار, اب میرے ہاتھ بندھے ہوئے, مجھے آج آپ وہاں سے وہ الاؤ کروا دیں کہ یہ نہیں ہے, تو میں آپ کو اپنی آؤٹ لائنس بھی میں نے کہا نا کہ شیئر کر رہا ہوں, تو میں تو اس میں خوش ہوں یار. اب میں مطلب ہوں بندہ ہوا, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. کہ اب مجھے آپ کے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ایچ او ڈی صاحب نے کہا کہ یہ اور آپ کا وہ وہاں سے پیپر ہوتا ہے, تو وہ چیز ہے, لیکن اس کے باوجود جی صحیح ہے, سارے ایم اے کر رہے ہیں, یہ جب پیپر آنا ہے نا تو انہوں نے پھر رونا ہے کہ ہم نے پڑھے نہیں ہے, سر نے پڑھائی نہیں ہے, بعد میں یہ کہنا ہے, اچھا بعد میں سارے انہوں نے آپ پہ ڈال دینا کہ سر نے پڑھائی. ہاں, نعمان صاحب نے سچ اینڈ بولا, پی سر یہی ہوتا ہے بالکل. نعمان نے سچ بولا ہے نا, یہ سارے مجھے پھنسانے والے ہیں, سارے بے وقوفوں, تم ایسی باتیں کر. نعمان صاحب ٹھیک ہے, نعمان صاحب آپ کا یہ گریڈ ہے جی اس کورس میں, ٹھیک ہے, ہو گیا. تھینک یو. میں اپنا اوپینین چینج کر رہا ہوں سر. ٹھیک ہوگا جی, ویری گڈ. نہیں اس کو ہم اس طرح سے چھوڑیں گے. جی کیا کہا بچے آپ نے؟ سر میں نے کہا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم چل جائیں گے. چلیں جی, اللہ خیر کرے گا. اچھا جنید والی میں بات کر رہا تھا, جنید نے ٹھیک کہا کہ آپ وہ جو پروجیکٹ جو ہے نا ہمارا ایف او اے پی بھی ہے, اس کے ساتھ اور بھی پروجیکٹ ہے, تو اس کے حوالے سے آپ ریسٹرکشن کے بارے میں, یہی جنید خان والی بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کائنڈلی آپ یار اس کو کر لیں گے, کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہو, ٹھیک ہے. چلیں جی, ابھی میرا خیال میں اگر اور کوئی بات نہیں ہے تو پھر آج کی اس میٹنگ کو ہم ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو نیکسٹ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. جی اویس صاحب کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ رکیں. سر جو لیکچر مٹیریل ہے وہ لیکچر سے پہلے کمنٹ اپلوڈ کر دیا کریں تاکہ ہم گو تھرو کر دیا کریں اس کو. کیا یار وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں میرے پاس اس طرح سے میں مطلب میں نے وہ جو ہوں گے آپ کے ریلیونٹ, جیسے میں آپ کا نیکسٹ جو ہونے والا ہے لیکچر اس کا میرے پاس ایک ہینڈ آؤٹ ہے, تو میں شیئر کرتا رہوں گا. تو سارے کچھ جو ہیں میں اس طرح سے وہ بنائی ہوئی ہیں چیزیں, کہ کئیوں کو ایک دو کی شاید سلائڈز بنی ہوئی ہیں, کچھ میں نے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں جو میں اس کو کرتا ہوتا ہوں,
कुछ मैंने कंपाइल की हुई हैं, तो वो जो रेलिवेंट होंगी मैं आसा शेयर करता रहूँगा, जो मैं समझूंगा या जो होंगी, जो नहीं होंगी वो फिर ऑन द स्पॉट ही होंगी, तो वो इंशाल्लाह चलती रहेंगी। सर LMS यूज करेंगे या व्हाट्सएप ही? नहीं, व्हाट्सएप का ग्रुप तो है, अगर आप वो कहते हैं उस पर भी मैं वो अपने ईमेल का मुझे पासवर्ड मैं ले लेता हूँ, तो वहाँ पे भी हम कर लेंगे जैसे आप कहते हैं। आप क्या कहते हैं आप नहीं लोग? सर, जैसे आप कन्वीनियंट हो। मुझे वहाँ पे भी कोई नहीं मसला, व्हाट्सएप पे मैं कर दिया करूँगा, व्हाट्सएप थोड़ा कन्वीनियंट है ज़्यादा, उसको यस फ़ौरन सर, हाँ व्हाट्सएप चलें ठीक है व्हाट्सएप का सर। इस्तेमाल करते रहेंगे। तो बहुत अच्छा जी सेशन रहा आप लोगों के साथ, और अच्छी मुलाकात रही इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो फिर जो नेक्स्ट हमारी क्लास में उसमें मिलेंगे, और इंशाल्लाह जो उसमें फॉर्मली जो है हम इसको कोर्स का पहला कंटेंट है उसको स्टार्ट करें। ठीक है जी, थैंक यू इंशाल्लाह सो सर। मच जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। खुदा अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।